السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ گنیشیا مارا پر ہے۔ میں ہوں آپ کا دوست ماجد حسین صابری، اور یہ ہمارے جو گروپ ہے کلاسیکل ہومیوپیتھی واٹس ایپ کا گروپ ہے، اس کا لیکچر ہے۔ تو چلیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ تو لیکچر شروع کرنے سے پہلے کاشی رام انسائکلوپیڈیا سے عبارت پڑھنے سے پہلے کچھ چیزیں میں آپ کو شروع میں سمجھا دیتا ہوں۔ ایسے جو بنیادی اصول ہوتے ہیں وہ تو میں نے آپ کو سمجھا دی ہیں کہ بنیادی اصول کیا ہیں۔ ان میں سے ایک تو میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ کچھ ادویہ ہوتی ہیں جو کئی طرح سے استعمال ہوتی ہیں، گنیشیا بھی انہیں میں سے ہے۔ اس دنیا میں اللہ رب العزت نے بہت سارے لوگ ایسے پیدا کیے ہیں جو کہ پیدائشی طور پر ہی گنیشیا مارا مزاج لے کر پیدا ہوئے ہیں۔ تو ایک تو وہ لوگ ہیں، ان کی پہچان، اور دوسرا عام انسانوں کو جس طرح ایکونائٹ اور بیلاڈونا بخار ہوتا ہے، اس طرح ہائپرسلف بخار ہوتا ہے، اس طرح انسانوں کو گنیشیا مارا بخار بھی ہوتا ہے۔ تو یہ بخار کی ادویہ کی جو گروپ ہے اس میں بھی آتی ہے، مزاجی ادویہ کے گروپ میں، بخار کی ادویہ کے گروپ میں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کہیں کہ حادثاتی طور پر بھی ایک انسان گنیشیا مارا کی کنڈیشن میں چلا جائے گا تو اس کو اگر آپ تیسری قسم نہ قرار دیں، بلکہ بہتر یہ گا کہ ہم دوسری قسم میں شامل کریں، وہ بخار اس کو قرار دیں۔ تو دونوں چیزوں کو علیحدہ علیحدہ سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی دوا ہے کہ اس کی جو کلیدی علامات ہیں کافی زیادہ ہمیں ملتی ہیں اس دوا کی، اور کسی دوا کے اندر کلیدی علامات کا زیادہ مقدار میں پایا جانا اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ وہ دوا بہت بڑی دوا ہے، چھوٹی دوا نہیں ہے۔ جس طرح کہ ہمیں آرنیکا میں بہت ساری کلیدی علامات ملتی ہیں، اور جس طرح ہمیں نقص وامیکا میں بہت ساری کلیدی علامات ملتی ہیں، لیکس میں ملتی ہیں، سلفر میں، جس دوا کے اندر جتنی زیادہ کلیدی علامات ملتی ہیں وہ اتنی ہی زیادہ بڑی دوا ہوتی ہے۔ یہ کلیدی علامات آتی کہاں سے ہیں؟ یہ ہمارے جو سینئر ہیں ان کے تجربات سے آتی ہیں، یا جو پہلی دفعہ اس کی جو پروونگ ہوئی تھی وہاں سے ملی تھی، یا بعد میں جو ہمارے سینئر ہیں انہوں نے جو اس کی مریض ڈیل کیے اور اس کے جو دائمی مریض سے ان ادویہ کے ان مریضوں سے جو علامات عجیب و قسم کی علامات نوٹ کی تو وہاں سے آتی ہیں۔ یہ دو طریقے سے آتی ہیں، اور کچھ کو ہم بھی سیکھتے ہیں، ہم بھی ظاہر بات ان کی طرح ہی ہیں۔ اگر ہم ہومیوپیتھک میں صحیح طریقے سے کام کریں، محنت سے کام کریں، مطالعے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ کہیں کہ ہومیوپیتھک میں آپ مطالعے کے بغیر کامیاب ہو جائیں گے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے، اس کو ابھی سے نکال دیں۔ ابھی تقریباً 1 گھنٹے سے میں سوچ رہا تھا کہ گروپ میں 100-200 ہو گئے ہیں، 100 دوست ہیں جو مطالعہ کرتے ہیں، مگر کل ممبران کی تعداد 200 ہے، تو بقیہ دوست ایسے سب لیکچر سنتے ہیں۔ اچھا، انہوں نے ذہن یہ بنایا ہوا ہے کہ ہم بس سن کر سمجھ لیں گے تو ہم اس طریقے سے کامیاب ہو جائیں گے، تو یہ ایک غلط فہمی ہے۔ سمجھ لیں کہ یہ ایک شیطان کا وار ہے جو آپ کو کامیاب نہیں ہونے دے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہمارے جو نفس کی سستی ہوتی ہے، تو اس سستی کو دور کریں، مطالعہ ضرور کریں۔ مطالعے کے بغیر آپ صرف میرا لیکچر سن کر کامیاب نہیں ہوں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ بقیہ ان تمام لوگوں سے پیچھے رہ گئے ہیں جو کہ مطالعہ کر رہے ہیں۔ جو مطالعہ کر رہے ہیں وہ آپ سے 1 قدم بلکہ 2 قدم آگے ہیں۔ تو کوشش کریں دوستو، جو مطالعہ نہیں کرتے وہ بھی مطالعہ کرنا شروع کر دیں، اور اگلا جو لیکچر ہونے جا رہا ہے اس میں کم از کم مجھے نظر ہے 150-200 نے مطالعہ کیا، تو تب جو نا آپ کامیاب ہوں گے۔ اب مطالعہ کرنے میں آپ کے فائدہ، میرا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہرحال تو اس میں ہم اس پر بحث کرتے ہیں، اور ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ مجھ میں اور آپ میں کیا فرق ہے، کہ آپ سب میری شاگردی میں آ کر مجھ سے ہومیوپیتھک سیکھ رہے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور آپ کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ آپ میری طرح ہی ہومیوپیتھک میں کامیاب ہونا چاہتے ہو۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو اس میں جو میں نے کافی کتابوں سے پڑھا ہے اور کافی جو موٹیویشن سپیکر ہوتے ہیں ان سے سنا ہے کہ اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے اور اگر آپ نے مستقبل میں کچھ بننا ہے تو ان لوگوں کی عادات اپنائیں جو کہ کامیاب ہیں، ان لوگوں کی عادات اپنائیں۔ یعنی اگر آپ نے مالک بننا تو مالک کی عادات اپنا لیں۔ جب آپ مالک کی عادات اپنائیں گے تو تب مستقبل میں آپ بھی مالک بنیں گے۔
اگر آپ مالک یہ عادات نہیں اپنائیں گے اور یہ آپ کے دل میں خواہش ہے کہ آپ بھی مالک بن جائیں تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اب مالکی عادات کیا ہوتی ہیں؟ آپ کے سامنے جو کامیاب شخص ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کی تمام عادات کو اپنائیں۔ اور میری جو سب سے بڑی عادت ہے، جو میں تقریباً 3 گھنٹے سے جب یہ میں کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا گنیشی ہمارا دوا کا، تو میرے ذہن میں یہ بار بار بات آ رہی تھی کہ آپ میں سے سب سے زیادہ میں نے مطالعہ کیا ہے ہومیوپیتھی کا۔ آپ میں سے کوئی ایسا شخص نہیں جس نے مجھ سے زیادہ مطالعہ کیا ہو۔ اب مطالعہ جو ہے نا میری سب سے بڑی عادت ہے، اس کو اپنائیں۔ دوسری میری عادت ہے کہ میں علم کو چھپا کر نہیں رکھتا، اور دل میں کبھی یہ بات نہیں لاتا کہ اگر میں یہ باتیں بتاؤں گا تو لوگ بھی سیکھ جائیں گے، وہ بھی کامیاب ہو جائیں گے تو میں پیچھے رہ جاؤں گا۔ یہ بات دل میں سے نکال دیں، یہ بھی بات ہے اکثر لوگوں کے ذہن میں چیز ہوتی ہے۔ تو ایک تو مطالعہ کرنے کی عادت بنائیں، دوسرا باتوں کو شیئر کرنے کی عادت بنائیں، ٹھیک ہے نا۔ اور تیسرا جو چیز ہے جو آپ میں اور مجھ میں کافی فرق ڈالتی ہے وہ یہ کہ آپ جلد بازی کرتے ہیں، کیس ٹیکنگ میں جلد بازی کرتے ہیں، پھر کیس کو ریپرٹرائز کرنے میں جلد بازی کرتے ہیں۔ یہ بھی آپ میں اور مجھ میں فرق ہے۔ میں کیس ٹیکنگ میں اور کیس کو ریپرٹرائز کرنے میں اور دوا دینے میں اور اس کو ریپیٹ کرنے میں جلد بازی نہیں کرتا۔ ایک یہ بھی فرق ہے۔ ایک اور بھی فرق ہے جو مجھ میں اور آپ میں ہے، تو کہ میرے پاس ایک دعا ہے جو کہ میں تقریباً ہر قرآن کی مریض کو دیتا ہوں پڑھنے کے لیے۔ تو وہ دعا جتنے بھی مریض ہیں میں نے اکثر کو دیکھا ہے تقریباً وہ دعا پڑھنے سے 1 ہفتے کے اندر اندر ہی وہ مریض 1 ہفتے کے بعد جب پوچھا جاتا ہے کہ طبیعت کیسی ہے تو کافی مریضوں کی صرف اس دعا سے طبیعت بہتر ہو جاتی ہے۔ صرف قرآن کے مریض کی میں بات کر، اکیوٹ میں نہیں، اکیوٹ میں کبھی نہیں دیتا۔ اکیوٹ میں یہ ہوتا ہے ایک ہی خوراک سے تو آرام آنا ہوتا ہے نا، تو اس میں ہمیں دعا دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو قرآن کے نا جو سالوں پرانا مریض ہو تو اس میں وہ سب کو دعا دیتا ہوں۔ ایک ہی دعا ہے، اس کو پڑھنے کا طریقہ لکھا ہے، اس کا ترجمہ، اس میں ہدایات ہے کیسے آپ نے پڑھنی ہے، کیا کیا کرنا ہے، تو سب کو ایک پیپر سے بنا ہوا میں دے دیتا ہوں، مگر وہ چیز آپ کے پاس نہیں ہے۔ اور یہی بات یقین رکھیں اور یقین جانیں، کیونکہ میں نے بے شمار مریض ڈیل کیے ہیں، وہ 1-2 کی بات نہیں۔ قرآن کے مریض ہوتے ہیں ان میں 50-50، یعنی اگر آپ کے پاس 10 مریض آئیں تو 5 کو روحانی مسئلہ ضرور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری جو درست ادویہ ہے نا وہ بھی اثر نہیں کرتی ہیں، کم اثر کرتی ہیں یا الٹا اثر کر جاتی ہیں۔ تو یہ چیز ہوتی ہے، پروونگ کر جاتی ہیں، الٹا اثر کر جاتی ہے، کم اثر کرتی ہیں، اثر ہی نہیں کرتی، مریض بالکل کوئی رسپانس نہیں دیتا۔ تو 10 میں سے 5 مریض ہوتے ہیں، بلکہ 6-7 بھی ہو سکتے ہیں، بلکہ 10 میں سے 5 مریض ہوتے ہیں۔ تو یہ مجھ میں اور آپ میں یہ بھی ایک فرق ہے۔ اور ایک اور فرق ہے کہ میں تقریباً ہر ایک کی خیر خواہی چاہتا ہوں کہ اگر مجھے یہ چیز ہے، یہ تو پہلی والی بات آ گئی کہ اگر مجھے چیز حاصل ہوئی دوسروں کو بھی حاصل ہونی چاہیے۔ تو یہ چیز تو پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ علم کو چھپائیں مت، ٹھیک ہے نا، اس کو آگے کریں۔ دوسرا باقی رہا کہ کتنی کتابوں کا مطالعہ آپ کے لیے کامیابی کا باعث بن سکتا ہے۔ تو میں یہ اس چیز پر سوچ بچار کر رہا ہوں کہ آپ کے لیے کتنی کتابیں کافی ہے۔ ان میں سے جو کتابیں میں پہلے بتا چکا ہوں وہ تو پہلے ہی آپ کو پتہ ہے، پھر میں بتا دیتا ہوں۔ کاشی رام کا انسائکلوپیڈیا یہ سب کے پاس ہے۔ کاشی رام انسائکلوپیڈیا کے بعد ایلن کی نور سے مکتبہ دانیال والوں نے شائع کی ہے، اور یہ ڈاکٹر کاشی رام نے اس کا ترجمہ کیا وہ، اور جو نا ڈاکٹر جارج بطالکہ جو نا ڈاکٹر نیش لیڈر کی جو مٹیری منڈی کا چھوٹا سا وہ، اور کینٹ لیکچر وہ، اور جو نا اس کا جارج بطالکس کا جو مٹیری منڈی کا ہے وہ، اور جو ہنیمان کے آرگینن وہ، اور یہ تو 6 کتابیں ہوگی۔ 7واں اور لپی مٹیری منڈی کا وہ بھی اچھا ہے۔ یہ ساری کتابیں۔ 8ویں صابر ملتانی کی کتاب ہے کلیات تحقیقات صابر ملتانی، 3 جلدوں میں شائع ہوئی ہے، اس کے میں تصویر آپ کو بھیج دوں گا، وہ سب خریدیں اگر کامیاب ہونا چاہتے تو۔ اس میں آپ کے ہومیوپیتھی کی جو بنیاد ہے وہ یاد رکھیں طب یونانی ہے، یہ آپ اپنے ذہنوں سے نکال لیں کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہومیوپیتھی کی بنیاد طب یونانی ہے، اور جب تک آپ طب یونانی کے نظریے کو نہیں سمجھیں گے آپ ہومیوپیتھی کو صحیح نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ آپ ہومیوپیتھی کا کوئی بھی اصول لائیں تو میں اس کی اصل آپ کو جو نا طب یونانی میں دکھا دوں گا، اور اس کی جو ادویہ آپ کو پتہ ہے کہ اکثر ادویہ طب یونانی سے آئی ہیں، یا ویسے لوگ اس کو استعمال کیا کرتے وہاں سے آئی ہیں۔ تو طب یونانی کو جاننے کے لیے ایک تو کلیات تحقیقات صابر ملتانی ہے، اور دوسرا القانون فی طب کتاب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ 2 کتابیں
تو ان دو کتابوں کو اگر ٹھیک طریقے سے سمجھ آئیں گے، مگر یہ کہ یہ دو کتابیں تب سمجھ آئیں گی کہ آپ کو کوئی سمجھائے گا، اگر آپ خود پڑھیں گے تو شاید کہ نہ سمجھ پائیں، اگر یہ دو کتابیں کوئی اچھا سا حکیم ہو جو آپ کو سمجھا دے، کچھ نبض کے بارے میں معلومات ہے۔ یہ بھی مجمع اور عام میں فرق ہے کہ آپ طب یونانی اور نظریہ مفرد ثلاثہ کو نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، یہ بھی مجمع اور عام میں فرق ہے۔ اور تیسرا یہ کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ دعا نہیں مانگتے، رب سے ہمیشہ دعا مانگا کریں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو دعا ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے، تو دعا ہر وقت مانگے اپنے رب سے، میرے لیے بھی مانگے، آپ اپنے لیے بھی مانگے۔ اس میں سب سے بہتر ایک وہ جو دعا میں سب مریضوں کو دیا کرتا ہوں، وہ میں نے دعا اپنے جو خاص لاڈلے شاگرد ہیں تو ان سب کو بھی میں نے دی ہوئی ہے، اور اب میں گروپ میں بھی آپ کو پہلی دفعہ میرا حال بتا رہا ہوں وہ دعا۔ تو ویسے میں نے پروگرام بنایا ہوا تھا کہ یکم کو آپ سب کو دینی ہے، تو آج ویسے زبان سے نکل گیا، یہ آپ سے ہمدردی کی وجہ سے نکلا ہے، آپ کی خیر خواہی کے لیے، تو یہ چیز ہے۔ اچھا، ایک اور بھی فرق ہے کہ مجھ میں اور آپ میں کہ میں کسی کی نقل نہیں اتارتا، کسی کے یہ نہیں ہوتا کہ میں سیم اس کی طرح کام کروں، میں کام وہ کرتا ہوں جو مجھے اچھا لگتا ہے، جس کا مجھے فائدہ نظر آتا ہے، مجھے اپنے آپ کو بھی فائدہ ہو اور دوسروں کو بھی فائدہ ہو، وہ میں کام کرتا ہوں، پھر کام کر کے دیکھتا ہوں اس کا رسپانس کیا ملا ہے، تو اگر اس کا فائدہ نظر آئے تو اس کو جاری رکھتا ہوں، ورنہ اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ ایسے نہیں کہ ایک کام پر ڈٹے رہیں، یہ بھی مجھ میں اور آپ میں فرق ہے۔ تو آپ یاد رکھیں کہ میں جب مطالعہ کرتا تھا، میں نہ دن دیکھتا تھا نہ رات دیکھتا تھا۔ اب اگر میری طرح مطالعہ کرنا چاہتے ہو تو میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ کتابیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، تو اس میں ایک کتاب پکڑیں، میں کہوں گا کہ پہلے آپ ایلن کی نوٹس پکڑ لیں، شروع سے لے کر آخر تک اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کو یاد کریں، پھر اس میں نوٹس جو نا اپنے ہائی لائٹ کر لیں بس، پھر دوسری کتاب پڑھیں، جو اس کے بعد اگر نوٹس کے بعد اگر دوسری کتاب پڑھنی ہے تو جو نا نیش لیڈر کی پڑھیں، وہ شروع سے لے کر آخر تک ایک ایک دعا کو پڑھتے جائیں، سمجھتے جائیں، یاد کرتے جائیں، پڑھنا، سمجھنا، یاد کرنا، دہرانا، اس میں بیسٹ یہ ہے کہ آپ کا ایک جو نا پارٹنر ہو جس کے ساتھ آپ دہرا سکیں۔ میں دن میں میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا تھا کہ کیوں نہ یہ جتنے دوست ہیں ان سب کا ایک ایک پارٹنر بنا دیا جائے تو ایک دوسرے رپیٹ کر سکیں، تو اس میں یہ کہ بڑی جلدی آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو پارٹنر ہونا ضروری ہے۔ اب ظاہر بات ہے کال فون پر ہی ہوگا، گھر میں نہیں ہوگا، دونوں ایک دوسرے کا ٹائم بنا لیں گے تو زیادہ رپیٹ کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا، آدھا گھنٹہ لگے گا۔ یہ میرے دن کے وقت میرے ذہن میں آئی، آپ سب کی خیر خواہی کے لیے سوچ رہا ہوں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ میں کسی طریقے سے 1000 کلاسیکل ہومیوپیتھک ڈاکٹر تیار کر لوں جو اپنے فن میں پوری مہارت رکھتے ہوں، کسی قسم کی ان میں کمی نہ ہو۔ اچھا دوستو، ایک بات میں کہنا بھول گیا کہ ایسی کتاب نہ پڑھنا جو کتاب نسخہ جاتی ہو، کمبینیشن جس میں لکھی ہو، جس میں کہا گیا کہ اس بیماری پر یہ دوائیاں ہیں، تو اس طرح کی کتابوں سے بچ کے رہنا۔ میں نے شروع میں 3 کتابیں خریدی تھی، 2 میں نے سمجھ ردی میں دے دی، ایک پڑھی وہ بھی ردی میں دینے لگا ہوں۔ تو جتنا بھی کوئی بڑا ہو تو اس میں نسخہ جاتی کتابیں نہ استعمال کرنا، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا وہ دعا کی بات کر رہا تھا، وہ دعا اتنے اس کے اثرات ہیں، اتنے اس کے فوائد ہیں، اتنے اس کے برکات ہیں کہ اس کا اندازہ نہیں۔ اگر آپ وہ پڑھ سکتے ہیں تو پر ڈے صبح کے وقت جو نا وہ آپ نے ڈیلی 100 دفعہ یا 41 دفعہ پڑھنی ہوتی ہے صبح کے وقت نماز فجر کے بعد، اگر وہ پڑھیں گے تو دیکھنا کہ جتنی بھی رکاوٹیں آئی ہوئی ہیں سب رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، اور آپ کا اگر کاموں میں دل نہیں کر رہا تو کاموں میں دلچسپی پیدا ہو جائے گی، اور آپ کی صحت صرف دعا کے پڑھنے سے تقریباً 50% تک اس دعا کے برکت سے ٹھیک ہو جائے گی، اور اگر کوئی بھی آپ کو روحانی مسئلہ تو وہ بھی اسی وقت ٹھیک ہو جائے گا 7 دنوں کے اندر اندر۔ تو وہ ہے، اگر وہ آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو بھیج دوں گا۔ یہ نا میرے ساتھ بیٹا میرا چھوٹا ابراہیم، تو وہ کھیل رہا ہے تو اس لیے۔ ہاں، دوسرا ایک اور بھی بات دوستو، شفا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کچھ دوست ہوتے ہیں کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک دو کو آرام آئے، ایک دو کو آرام نہیں آئے تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو مایوس ہونے والی بات نہیں، جب کسی کو شفا نہ حاصل ہو تو یہ ذہن میں لانا کہ اللہ رب العزت نے اس کی شفا میرے ہاتھ میں نہیں رکھی ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بات بھی یاد رکھیں کہ آپ کا کام شفا دینا نہیں ہے، آپ کا کام دوا دینا ہے۔ ابراہیم سننے تو اسی طرح ایک جو بات پیچھے مکمل کرنی رہ گئی تھی، تو مطالعے میں یہ ہوتا ہے کہ
دوا کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کے کو یاد کریں، اس کے نوٹس تیار کریں، یہ طریقہ کار ہے۔ تو پہلے اس طرح کتاب کا مطالعہ کرنے کا طریقہ کار ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک ہفتے میں ایک کتاب مکمل ہو جاتی ہے، یا زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 ہفتوں میں مکمل ہو جاتی ہے، یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو محنت کرنی پڑتی، محنت کے بغیر کبھی بھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ باقی اور بھی کچھ باتیں ہیں کرنے والی، تو بہرحال جتنی کر دی ہیں آج کے لیے میرا خیال اتنی کافی ہیں۔ تو اللہ خیر فرمائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اگنیشیا کا۔ ہومیوپیتھک میں میرا خیال ہے، جہاں تک میرا علم ہے، کہ غم کی جو دوا ہے، غم کی ویسے تو کافی زیادہ ادویہ ہے، اگنیشیا سے بڑی کوئی بھی غم کی دوا نہیں ہے۔ تو اگنیشیا کے بعد اگر نام لیا جائے تو نیٹرمیور کا آتا ہے، غم کی بڑی ادویہ میں سے ہے، اور اگنیشیا اور نیٹرمیور کے بعد اگر نام لیا جائے غم کی ادویہ میں سے تو سیپیا کے آتا ہے، اگر ان تینوں کے بعد اگر نام لیا جائے تو کینتھرس کا آتا ہے۔ تو فی الوقت ایک اور دوا بھی ہے، یہ 4 ہوگی، تو بلبرس ولگرس مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں بھی غم ہوتا ہے، غمگین لہجہ ہوتا ہے۔ اس میں غم میں اگر کہا جائے تو پرانے جو کالے کار کے مریض ہوتے ہیں ان میں بھی یہ غم ہوتا ہے۔ اور ایک اور دوا ابھی میرے ذہن میں آ رہی ہے جن کا لہجہ غمگین ہوتا ہے، ہاں بنزوویکم ایسیڈم۔ اب یہ ادویہ ہے، ان ادویہ کے جو مریض ہیں وہ میں نے دیکھے ہیں غم میں ڈوبے ہوئے، تو غم کی بڑی ادویہ یہ ہیں۔ تو ان میں سے اگر سب سے پہلا نمبر اگر کسی دوا کو دیا جائے تو وہ اگنیشیا مارا ہے۔ اس پر آگے بات ویسے آئے گی، یہاں پر میں نے اس لیے بتا دیا کہ اگر کسی کے عزیز کے مرنے کی وجہ سے، یا عشق میں ناکام ہونے کی وجہ سے، یا کسی کی جھڑک سے اگر کوئی غمگین ہو کر بیمار پڑ جاتا ہے تو اس میں زیادہ چانس، یعنی 90% یہی چانس ہے تو اس کو جو بخار ہوگا وہ اگنیشیا مارا ہوگا، اور بقیہ جو علامات آئیں گی وہ بھی اگنیشیا مارا کی ہوں گی۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہسٹیریا پر ہم آگے بات کریں گے۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ ہسٹیریا کی جتنی بھی ادویہ نا، سب سے بڑی دوا ہومیوپیتھک میں اگنیشیا مارا ہے۔ اگنیشیا مارا سے بڑی دوا ہسٹیریا کے لیے کوئی نہیں۔ بڑی ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زیادہ استعمال ہونے والی دوا۔ تو ہسٹیریا پر جتنی دوا اگنیشیا مارا استعمال ہوئی اتنی کوئی بھی دوا استعمال نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ 4 اور ادویہ ہیں، نیٹرمیور کا ویسے نام ہوتا ہے کہ ایک کسٹوریم، ولیریانا، اسافوٹیڈا، یہ 3 یہ ہیں، ایک ماسکس ہے، 4 ہوگی، اور یہ اگنیشیا مارا 5۔ یہ 5 ادویہ ہیں جو کہ ہسٹیریا صرف ایک علامت ہسٹیریا پر معروف ہے۔ اگر 5 میں سے سب سے زیادہ اگر کہیں کہ کون سی استعمال ہوتی ہے وہ اگنیشیا مارا ہے۔ تو دیکھ لیں، اب دیکھیں غم میں بھی اس نے پہلا نمبر لے لیا اور ہسٹیریا میں بھی پہلا نمبر لے لیا۔ اب یہ 2 کے بعد طاعون کی بیماری نے اس نے کافی شہرت حاصل کی وبائی طاعون میں۔ تو وبائی امراض میں بھی مفید ہے۔ تو اس میں ظاہر بات ہے کہ طاعون ایک بڑی جان لیوا اور خطرناک بیماری ہے، تو اس میں اس کا کافی نام ہے۔ تو اس پر آگے مشکل آگے لکھا ہوا ہے۔ اچھا، ایک اور علامت جو میں نے جب پہلی دفعہ پڑھی تھی، میرا نیش لیڈر، وہ پہلے دفعہ پڑھی تو وہاں پر اس کی علامت کی مجھے سمجھ آئی تھی۔ اس کے بعد جب میں نے لپی سے پڑھا اور ایلن سے پڑھا تو یہ کنفرم ہو گیا کہ ایک بات جو کہ سمجھ لیں کہ مرکز آپ اس کو سمجھ لیں، وہ اس دوا کا مرکز کیا ہے؟ متضاد علامات، متضاد جذبات، ہر چیز متضاد ہے۔ یہ چیز جو نا ہر جگہ پر اس کے دماغی علامات میں، گلے کی علامات میں، معدے کی علامات میں، بخار کی علامات میں، بقیہ علامات میں، سوچ میں، عادات میں، ہر جگہ پر یہ متضاد چیزیں نظر آتی ہیں ہمیں اگنیشیا دوا میں، اگنیشیا کے مریضوں میں۔ تو اگر کہا جائے کہ اس دوا کا مرکز کیا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ متضاد علامات اس دوا کا جو نا مرکز ہے۔ اب یہ متضاد کیسے ہے، اس پر 1-2 میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، بقیہ بیچ میں آ جائیں گے۔ اب متضاد ہے، اس میں یہ ہے کہ اگنیشیا کا جو درد ہوتا ہے، اگنیشیا کے جو مریضہ تو اس کا جو درد ہوتا ہے، درد میں ویسے تو یہ ہے کہ دبانے سے بڑھنا چاہیے، مگر یہ کہ اگنیشیا کا درد دبانے سے کم ہوتا ہے۔ پھر یہ متضاد ہے۔ پھر یہ کہ گلے کا جو درد ہوتا ہے تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ ٹھوس چیز کھانے سے وہ گلے کا درد بڑھنا چاہیے، مگر اگنیشیا کے گلے کا درد ٹھوس کی چیز کھانے سے کم ہوتا ہے، یہ متضاد ہے۔ اب معدے میں اگر علامات کو اگر جائزہ ہے تو اس میں بھی ایک متضاد علامت میں مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں
کہ میدے کی علامات میں عام نارمل چیز جب ہمیں قے لگی ہوتی ہے تو ہمیں دودھ اور رس جو ہے نا موافق آتے ہیں، مگر گنیشیا کو جب قے لگی ہو تو دودھ رس موافق نہیں آتے، بلکہ وہ چیزیں موافق آتے جو عام طور پر کھائی نہیں جاتی، جس طرح گوبھی ہے، پیاز ہے، اس طرح وغیرہ۔ اور اس کی جو چیز ہے جذبات میں بھی اب تضاد پن شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کے دماغ سے ہوتا ہے۔ اب یہ کہ اصول تو یہ بنتا ہے کہ ایک شخص غمگین ہو تو اس وہ غم کی جگہ پر غمگین ہو، یا غم کے بعد اس کا غمگین لہجہ ہونا چاہیے، مگر یہ کہ اگنیشیا کی کنڈیشن جب کسی پر طاری ہو جاتی ہے، جب وہ شدت پر چلی جاتی ہے تو مریضہ کبھی ہنستی ہے کبھی روتی ہے، یعنی اس کو اس چیز کا لحاظ نہیں ہوتا۔ سمجھ لیں کہ جس طرح پاگل ہوتا ہے نا، حقیقتاً یہ چیز پاگل پن میں نہیں آتی، پاگل پن کے قریب تارا ہے، مگر حقیقتاً یہ پاگل پن نہیں ہے، ہسٹیری اور چیز ہے۔ ہسٹیری کیا چیز ہے؟ غمی اور خوشی کے دورے، غمی اور خوشی کے دورے۔ تو یہ بھی اس میں تضاد ہے کہ دو چیزیں اکٹھی کیسے آ جاتی ہیں، کبھی تو مریضہ ہنسنے لگ پڑتی ہے، کبھی وہ مریضہ رونا شروع کر دیتی ہے، تو یہ بھی متضاد کیفیت ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں، مگر یہ کہ میں اگر غور کروں تو اس میں اس کی علامات میں تضاد پایا جاتا ہے۔ تو تضاد اس دوا کے مرکز کہنا چاہیے۔ اب یہ مرکز کیوں کہہ رہا ہوں، آپ نے نا ایکونائٹ میں پڑھا تھا کہ اس میں مرکز کیا ہے کہ کھنچاؤ، کہ ہر جگہ پر کھنچاؤ ہوتا ہے، وہ کس طرح ہوتا ہے تو وہ وہاں پر بتایا گیا۔ تو جس طرح وہاں پر کھنچاؤ اس کی ہر علامت کے اندر ظاہر آتا ہے، اس طرح گنیشیا کی ہر علامت کے اندر کھنچاؤ نظر آتا ہے۔ تو بہرحال اس کا یہ مرکز ہے، تو اس کو آپ یاد رکھیں۔ اور میرے تو ذہن میں یہ چیزیں نقش ہو چکی ہیں، میں یہ شروع میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں، یہ سب چیزیں وہ جو میرے ذہن میں نقش ہو چکی ہیں۔ اب ایک اور جو نا سرد آہیں بھرنا، سسکیاں لینا۔ آپ کو پتہ ہے جب کوئی انسان غمگین ہوتا ہے تو کسی کے مرنے کا، اپنے عزیز و کاروں میں سے کوئی مر جائے تو مرنے کے بعد کس غم میں وہ سسکیاں لیتا ہے، آہیں بھرتا ہے۔ تو یہ جو سسکیاں لینا، آہیں بھرنا ہے نا، اس کی جو ہومیوپیتھک میں سب سے بڑی دوا ہے اگنیشیا۔ یہاں پر دیکھ کے تیسری بار دوبارہ یہ نمبر لے گئی ہے، کیونکہ سس کے اوپر آپ رپورٹی اٹھا کر دیکھیں، جتنی بھی ادویہ آئیں گی سب سے پہلا نمبر اسی دوا کا ہوگا۔ اور چھٹی مسلسل غم میں ڈوبے رہنا۔ اب یہ کہ جو اگنیشیا کی دائمی مریضہ ہوتی ہے اس میں چیز آتی ہے، اور ساتھ میں جب کسی بھی عزیز کے مر جانے کے بعد کوئی تازے غم میں ڈوبا ہو تو اس میں عموماً اگنیشیا ہی استعمال ہوتی ہے۔ اور ایک چیز کہ علامات کو بیان کرنے میں مبالغہ یا بالکل خاموش رہنا، یہ اگنیشیا کے پرانی مریضوں میں نظر آتا ہے۔ دوسرا جو چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ اگنیشیا کے جتنی بھی مریضائیں ہوتی ہیں نا، ان میں کھانسی ضرور ہوتی ہے، اور وہ کھانسی عجیب قسم کی ہوتی ہے۔ باقی اور بھی باتیں آئیں گی، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا جاؤں گا۔ تو اس میں یہ کہ ہیپر سلف کی طرح، جس طرح ہیپر سلف کے میں گلا خراب ہوتا ہے، اگنیشیا میں بھی گلا خراب ہو جاتا ہے۔ تو ہیپر سلف اور اگنیشیا میں فرق کس طرح ہوگا؟ تقریباً مکمل گلا ہی خراب ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ شدید کھانسی ہوتی ہے، اور کھانسی اتنی شدید ہوتی ہے کہ کھانسنے سے پیشاب خانہ خطا ہو جاتا ہے۔ تو آپ اگر دیکھیں گے اب گلے کے معاملے میں اس کی مشابت ہوگی، ہیپر سلف سے کافی حد تک مشابت ہے۔ تو میرے ابھی تک جو تجربے میں آئی ہیں وہ ایک ہیپر سلف ہے گلے کے لیے، لائکوپوڈیم ہے، بپٹیشیا ہے، اور اگنیشیا مارا ہے، اور جو نا ایک اور دوا ہے، ہاں بیلاڈونا، یہ دوا ہے۔ تو دو چار اور ادویہ ہیں جو کہ گلے کے معاملے میں میرے مگنیشیا فاس بھی ہے۔ تو سب کے گلے کی علامات علیحدہ ہوتی ہیں، گلے کے ساتھ صرف گلے کی علامات کو نہیں دیکھنا ہوتا، باقی علامات کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ میورٹیکم ایسیڈم بھی کافی حد تک ہے گلے میں۔ تو بہرحال تو اس کا آپ شروع میں ایسا لگے گا کہ یہ گلا ہیپر سلف کا ہے، مگر ایک وہ ہیپر سلف کا نہیں ہوتا۔ اور اگنیشیا مارا کے بخار میں جو سب سے ممتاز علامت، جو سب سے عجیب علامت ہے، وہ یہ کہ جب انسان کو اگنیشیا مارا بخار ہوتا ہے، ویسے اس کی تفصیل آگے میں کروں گا، اب یہاں پر اس لیے میں کر رہا ہوں کہ یہ کچھ نوٹس ہیں جو میں نے تیار کیے ہوئے ہیں۔ وہ یہ کہ اس بخار میں سب سے عجیب بات یہ ہے کہ مریض کو بیرونی گرمی سے اور انگیٹھی کی گرمی سے سکون ہوتا ہے سردی کے دورے کے وقت، مگر جب گرمی کا دورہ ہوتا ہے تو پھر کپڑا اوپر نہیں لے سکتا، کپڑا لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو سردی کے دورے میں گرمی سے سکون ہونا، اور بستر کی گرمی سے سکون ہونا، انگیٹھی کی گرمی سے سکون ہونا۔ یہ اب گرمی سے سکون ہونے کی علامات میں نقص و میکا ہے، آرسینک ایلبم ہے، اور ہائے سامیس ہے، اور یہ ہے اگنیشیا مارا ہے۔
تو یہ بہت کم ادوی میں ہوتی ہے، تو اس سے ہم رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. اس کے بعد ساتھ ایک دو اور علامتیں ہوں گی تو ہمیں کنفرم ہو جائے گا کہ ہمارا مریض اگنیشیا کا مریض ہی ہے. اور درد سار، اگنیشیا کے درد سار میں ہمیں کچھ خاص علامت یہ نکلتی ہے کہ مریض موف جانب لیٹنے سے سکون ہوتا ہے، پیشاب زیادہ مقدار میں آ جانے سے سکون ہوتا ہے. اب موف جانب لیٹنے سے سکون ہونے میں یہ آپ نے پڑھ چکے ہیں، برائیونیا میں ہے یہ علامت، اس میں اب مشابت ہوگی برائیونیا میں. اور پیشاب آنے سے درد سار میں کمی، اس میں مشابت ہوگی ہے جیلسیمیم کے ساتھ. اب جب مشابت ہوگی تو اس میں آگے جا ہم اینڈ پر آ کر نہ کچھ فرق کر دیں گے جتنی ادویہ کے ساتھ مشابت فی الوقت نہیں کریں گے. اور ایک آخری بات جو بطور میں نے اپنے نوٹس کے طور پر لکھی ہوئی ہیں، اور آپ کو میں صفحے کا جو نا وہ اپنے پیج کی تصویر بھیج دوں گا، اس میں آپ بھی نوٹ کر لینا. ہسٹیریکل کیا ہے؟ ہسٹیریکل کیا چیز ہے؟ غم سے پیدا شدہ کیا ہے؟ ایسی کیا جو کہ رکنے کا نام بھی نہ لے، ٹھیک ہے نا، اور اس کیا میں دودھ بھی موافق نہ آئے اور کوئی بھی معدے میں چیز موافق نہ آئے، تو اس کیا کے پیچھے لازمی طور پر کوئی نہ کوئی غم چھپا ہو. ہسٹیریکل کیا کی دوا اگنیشیا ہمارا ہے. جب کیا کہ مریضہ آپ کے پاس آئے گی اور اگنیشیا کی ہوگی تو آپ لازمی طور پر پہلے اس کو ایپیکاک دیں گے، حالانکہ ایپیکاک دوا نہیں بنتی. اب یہاں پر کیا کے معاملے میں ایپیکاک کے ساتھ مشابہت ہے، تو اس میں بھی میں آگے جا کر فرق کر دوں گا، اینڈ پر فرق کریں گے. تو بہرحال یہ نوٹس تھے تو یہ میں نے بتا دی. اب ہم جو نا اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں. دوستو سب سے پہلے لکھتے ہیں کہ اگنیشیا میں سٹرکنیا کافی مقدار میں ملتا ہے، جبکہ نقص وامیکا سے بھی زیادہ سٹرکنیا اس میں پایا جاتا ہے. اور یہی سٹرکنیا ہی ہے جس کی وجہ سے اگنیشیا میں اس قدر طاقت ہے. مگر تعجب کی بات ہے کہ سٹرکنیا کی علامات نہ تو اگنیشیا میں پائی جاتی ہے اور نہ ہی نقص وامیکا میں. نقص وامیکا اور اگنیشیا بھی آپس میں نہیں ملتے اور نہ ہی یہ دونوں ایک دوسرے کے بعد استعمال کیے جا سکتے ہیں. اب یہ جو پیرا نا، کچھ دوستوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اگنیشیا میں اور نقص وامیکا میں مماثلت کیا ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ ایک ہی دوا جو چیز ہوتی ہے نا، اس میں بہت سارے اجزاء ملے ہوتے ہیں. فرض کر رہے ہیں کہ اگر ایک دوا کسی پودے سے بنی ہے، اس پودے کے اندر بہت زیادہ اجزاء ملے ہوتے ہیں، اس کا مجموعہ ہوتا ہے. تو لازمی نہیں ہوتا کہ اس میں جو سے ایک دوسری دوا جو ایک دوسرے پودے سے ملتی ہے، دونوں میں ایک جزء موجود ہے، تو لازمی نہیں ہوتا مماثلت ہو. اب اگر یہاں پر زیادہ سے زیادہ ایک یا اس سے زیادہ دو مماثلت ہو سکتی ہیں. اب نقص وامیکا اور اگنیشیا میں مماثلت کیا ہے؟ تو یہ ہے کہ نقص وامیکا میں تشنجی جھٹکے ہوتے ہیں، تشنج ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں جھٹکے ہوتے ہیں. اگنیشیا میں بھی جھٹکے ہوتے ہیں، اور اگنیشیا میں جو جھٹکے اور تشنج ہوتا ہے یہ تقریباً کیوپر میٹ کے قریب تر ہے، ٹھیک ہے نا. مگر اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگنیشیا میں کیوپر میٹ میں فرق کیا ہے، تو وہ ہم اینڈ پر آخر میں بیان کر دیں گے، تو یا درمیان میں جب آئے گا بیان کر دیں گے. اب یہ کہ نقص وامیکا اور اگنیشیا دونوں میں جھٹکے ہیں، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگنیشیا امارا کے ساتھ ہمیشہ ایک غم پایا جاتا ہے. جب بھی آپ کسی مریض کے لیے اگنیشیا امارا کا انتخاب کریں گے تو اس مریض میں غم ضرور پایا جائے گا، چاہے تکلیفات کی شروعات غم سے ہوئی ہو یا فی الوقت غم موجود ہو. مگر کہ نقص وامیکا میں یہ چیز نہیں پائی جاتی. تو یہ بنیاد کے لحاظ سے فرق ہو گیا کہ جو اگنیشیا امارا کی جو بنیاد ہے، جس پر اس کی تمام علامات کی بیس ہے، وہ اس کو ممتاز کر دے گی نقص وامیکا سے. باقی رہا جھٹکے تو کیوپر میٹ میں بھی موجود ہیں اور سائیکوٹا وائروسا میں موجود ہے. تو اگنیشیا میں یہ کہہ سکتے ہیں آپ ہسٹیریکل جھٹکے کہہ سکتے ہیں، یا غم سے پیدا شدہ جھٹکے یا غم کے ساتھ موجود جھٹکے، یہ چیز ہے. تو یہ ان دوستوں کا سوال ہے جنہوں نے یہ پوچھا تھا کہ اگنیشیا اور نقص وامیکا میں مماثل علامت کیا ہے، تو جھٹکے کہہ سکتے ہیں. ایک اور بھی مماثل ہے، اس میں اگنیشیا میں گرمی سے جاڑے کی حالت میں سکون ملتا ہے، تو نقص وامیکا میں بھی جاڑے کی حالت میں جو نا
بستر کی گرمی سے سکون ملتا ہے، مگر اس کی گرمی سے تکلیفات میں کم نہیں ہوتی، اس کی جو اگنیشیا کی تکلیفات کم ہوتی ہے۔ پھر ایک نقص و میکا کسی صورت میں چادر نہیں اتار سکتا، جبکہ اگنیشیا اگر بخار ہوا ہو تو جب سردی کا دورہ ہوتا ہے تب تو چادر اوپر ہوتی ہے، اس کی گرمی سے سکون ہوتا ہے، جب گرمی کا دورہ ہوتا ہے تو مریض چادر اتار دیتا ہے، اس چادر سے سکون نہیں ہوتا، جو گرمی ہوتی ہے اس کو چادر سے سکون نہیں ہوتا، مگر نقص و میکا میں اتار ہی نہیں سکتا، تو اس میں فرق آ جاتا ہے۔ اور ایک آپ یہ یاد رکھیں، ایک اور یہاں پر پوائنٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ قابل ذکر ہے، وہ یہ کہ اگنیشیا اکثر عورتوں کی دوا ہوتی ہے، نقص و میکا اکثر مردوں کی دوا ہوتی ہے۔ اب یہ کچھ ڈاکٹروں کے ذہن میں یہ کہ لو جی ہم تو اگنیشیا مردوں میں بھی استعمال کرتے ہیں اور نقص و میکا عورتوں میں بھی استعمال کرتے ہیں، تو اس کا کیا جواب؟ تو اس میں یہ کہ اکثریت کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں، باقی رہا کہ نقص کا عورتوں میں استعمال ہونا کبھی کبھار ہو سکتا ہے، زیادہ نہیں۔ اور میں نے ویسے اپنی لائف میں نقص و میکا مزاج کی کوئی عورت نہیں دیکھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نقص و میکا مزاج کی عورت ہوتی نہیں۔ باقی رہا اگنیشیا مزاج کی زیادہ تر عورتیں ہوتی ہیں، کم ہی ہے کوئی مرد ہو، مگر میں نے ابھی تک کوئی مرد دیکھا نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگنیشیا مزاج کے مرد بھی ہوتے ہیں، مگر یہ کہ عورتیں ہوتی ہیں، زیادہ تر عورتیں ہی ہوتی ہیں، اور کینٹ نے آپ دیکھ لیں اس نے صرف عورتوں کی دوا قرار دی ہے، مگر یہ کہ فی الوقت تک میں نے بھی ابھی تک کوئی اگنیشیا مزاج کا مرد دیکھا نہیں۔ ہاں یہ کہ اگنیشیا جو بخار ہے یہ مردوں کو لازمی ہوتا ہے، یہ میں نے دیکھا ہوا۔ جب مردوں کو لازمی ہوتا ہے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی مرد دائمی طور پر ایک غم کی وجہ سے اگنیشیا کنڈیشن میں چلا جائے، تو یہ ممکن ہے۔ اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے جب اگنیشیا مزاج کے عورتیں ہی دیکھی ہیں، مرد نے دیکھا، مگر اگنیشیا بخار جو ہے نا وہ مردوں کو بھی ہو سکتا ہے، تو لازم بات ہے کہ مردوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ہو۔ تو اسی طرح نقص و میکا بخار آیا عورتوں کو ہو سکتا ہے، یہ نہیں۔ تو اس میں نے تو ابھی تک اپنی لائف میں نہیں دیکھا، اپنے پریکٹس میں نے یہ چیز نہیں دیکھی۔ اس میں یہ ہے کہ کینٹ نے ایک کیس بیان کیا ہے جس میں اس نے جو نا نقص و میکا ایک عورت کو دیے تھے، بخار میں اس کا بخار اتر گیا تھا، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ عورتوں کو ہو سکتا ہے، مگر پھر بھی میں کنفرم نہیں، میں جب تک خود نہیں نہ دیکھ لیتا تب تک میں چیزوں کو نہیں مانتا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں دوسرے پیرے، آگے والے پیرے کی طرف، جو جس طرح پیرے لکھے اسی طرح میں بیان کرتا جاؤں گا، علیحدہ نمبرنگ نہیں دوں گا کیونکہ اس کے لیے اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ مین جو چیز ہے نا آپ کو سمجھانی ہوتی ہے، اس پر ہم فوکس کریں گے، نمبرنگ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاں ہائی لائٹ جو کیے مقام وہ میں آپ کو سینڈ کر دوں گا، اور جو نوٹس تیار کیے وہ چیز، اور جو چیز میں نے سمجھائی ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو ہائی لائٹ پوائنٹ ہے نا یہ پہلے کے ہیں، اور یہ جو کہ نوٹس میں نے لکھے یہ بھی ابھی لکھی ہیں، اور جو مین چیز میں نے آپ کو سمجھائی ہے وہ لیکچر کے ذریعے سے ہے۔ اب تینوں چیزوں پر آپ نے غور کرنا ہے۔ اچھا آگے والے پیر میں لکھتے ہیں کہ عام طور پر لوگوں کا خیال ہے کہ اگنیشیا صرف ہسٹیریا کی دوا ہے، یا ہسٹیریا کی دوا صرف اگنیشیا ہی ہے، اور بعض مریض بھی یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو اگنیشیا دیا جا رہا ہے تو وہ بہت شرمندہ ہوا کرتے ہیں، اور اکثر سوال کیا کرتے ہیں کہ کیا وہ ہسٹیریا کے مریض ہیں۔ جب تک اس وہم کو دل سے نہ نکالا جائے تب تک اس دوا کی ماہیت کو سمجھنا ذرا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ اگنیشیا کی سب سے پہلی خوبی جو مجھے معلوم ہے، اچھا یہاں تک یہ بات مکمل ہوگی، اور یہ جو بات آگے والے پیرے میں آ رہی ہے حالانکہ اسی پیرے کے اینڈ پر لکھی ہے، اور اس کا تعلق آگے والے پیرے کے ساتھ ہے۔ اس میں جہاں تک ہسٹیریا، تو میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا ہے کہ ہومیوپیتھک میں ہسٹیریا کی سب سے بڑی اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والی دوا اگنیشیا ہی ہے، اور اگنیشیا کے بعد اگر آپ نمبر دیں ہسٹیریا میں تو ماسکس ہے، اور ماسکس کے بعد اگر آپ نمبر دینا چاہیں تو نیٹرمیور ہے۔ اگر اس کے بعد کوئی نمبر دینا چاہیں تو میں تو نہیں دے سکوں گا، اس لیے کہ اسافوٹیڈا ولیریانا کو ذکر کیا گیا ہے کینٹ نے، اور جو نا جارج وتالکس نے، اور آپ کی لیڈر نیش لیڈر نے، ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے کسٹوریم کا بھی ذکر ہے، ولیریانا کا بھی ذکر ہے، اور جو نا مگر پہلا نمبر اگنیشیا کا ہے، دوسرا نمبر نیٹرمیور کا ہے، اور تیسرا ماسکس کا ہے۔ ماسکس بھی کافی اچھی دوا ہے، وہ بھی ماسکس مزاج کی عورتیں ہوتی ہیں، جو دوا بنی ہے نا یہ مشک سے، اس مزاج کی عورتیں ہوتی ہیں۔ مگر ہے کہ یہ جو یہاں پر بات کی جا رہی کہ
اس میں کہوں گا کہ اگنیشیا ہسٹیریا کی سب سے بڑی دوا ہے، مگر یہ کہا جائے کہ صرف ہسٹیریا کی اگنیشیا دوا ہے تو یہ غلط ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہسٹیریا کی سب سے بڑی دوا اگنیشیا تو یہ ٹھیک ہے۔ اب اگنیشیا پرسنالٹی بھی موجود ہے اور اگنیشیا ہسٹیریا میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ ہسٹیریا جس عورت کو ہوگا تو وہ کیا اگنیشیا کی دائمی مریض ہوگی یا اس کو اگنیشیا بخار ہوگا؟ تو زیادہ چانس یہ کہ اگنیشیا کی وہ دائمی مریض ہوگی۔ اور ہسٹیریا ہے کیا چیز؟ وہ شروع میں نے بتا دیا، کبھی ہنسی کبھی غم کے دورے، پاگلوں کی طرح کبھی ہنسی کبھی غم کے دوروں کو کہتے ہیں ہسٹیریا۔ اور اس کے پیچھے ایک اور بھی چیز ہے، اختناق الرحم، یعنی ایک باؤ گولا جس کو کہتے ہیں، یعنی ایک گولا سا ہوتا ہے جو پیٹ سے اٹھتا ہے اور گلے میں جا کر اٹک جاتا ہے۔ اس کی بھی سب سے بڑی دوا اگنیشیا مارا ہی ہے، یہ شروع میں نے بیان نہیں کیا تھا۔ باؤ گولا ایک اور چیز ہے جو کہ اختناق الرحم سے پیدا ہوتا ہے۔ اختناق الرحم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رحم کا سکڑ جانا، اس سے پیٹ میں شدید گیس بنتی ہے اور ایک گولے کی شکل میں گلے پر آ کر ٹھہر جاتی ہے اور مریضے کے لیے اونچی آواز سے نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے گلے میں کوئی گولا اٹکا ہوا ہے۔ اس کو کہتے ہیں عربی میں اختناق الرحم، فارسی میں یا ہندی میں باؤ گولا، اور یہی اصل ہسٹیریا کی بنیاد ہے۔ یہ ہسٹیریا سے علیحدہ چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ بات مکمل ہوگی، اب ہم آگے پڑھتے ہیں، آگے دیکھیں۔ کہتے ہیں کہ اگنیشیا پلیگ یعنی طاعون کی بہترین دوا ہے۔ ڈاکٹر ہوپنگ یہ برگر لکھا ہوا ہے، برگر ہومیوپیتھی کے ورلڈ جلد نمبر 33 صفحہ نمبر 51 پر تحریر فرماتے ہیں کہ جب قسطنطنیہ میں طاعون پھیلا تو لوگ حفظ ما تقدمہ کے طور پر یعنی محفوظ رہنے کے لیے اگنیشیا کے ایک دانہ اپنے گلے میں بطور تعویذ کے لٹکا لیتے تھے، اور جب بدقسمتی سے کوئی آدمی طاعون میں مبتلا ہو گیا تو اس سے اگنیشیا ہی نے شفا بخشی۔ ڈاکٹر کے پی سی معظم دار نے بھی طاعون سے اسے بڑی کامیابی سے استعمال کیا۔ طاعون میں مصنف خود پنجاب میں جب یہ موذی مرض وبا کی طرح پھیلا کرتا تھا، حفظ ما تقدم پھیلا کرتا تھا یعنی جب بھی ہوتا تھا، تب ایک دفعہ کی بات نہیں ہے، حفظ ما تقدمہ کے طور پر عوام الناس میں اگنیشیا نمبر 3 کی گولیاں، یہ 3 سے مراد 3 ہی ہے، یہ 30 نہیں ہے، یہ 6 بھی نہیں ہے، 200 بھی نہیں، صرف 3 ہے۔ اگنیشیا نمبر 3 کی گولیاں بانٹا کرتا تھا۔ اب یہاں پر عبرت حاصل کرنی چاہیے ان لوگوں پر جو بات بات پر سی ایم اور 10 ایم کا نام لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں 10 ایم استعمال کرتا ہوں، میں ہر مریض کو 10 ایم دیتا ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں نا، یہ مریضوں کی زندگیوں کو تباہی کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو نام ہر بات پر 10 ایم اور 50 ایم اور سی ایم، 10 ایم اور سی ایم کا نام لیتے ہیں۔ 50 ایم کا آپ نے اکثر سے لوگوں سے تو سنا ہی نہیں ہوگا، بس یہ آپ نے سنا کچھ لوگ سی ایم کے نام سے مشہور ہیں، کچھ 10 ایم کے نام پر مشہور ہیں، اور عام جو ڈاکٹر ہے وہ دیکھ کر بڑے تعجب کرتے ہیں۔ تو ایک تو مجھے ان لوگوں پر تعجب ہے جو بات بات پر 10 ایم کا نام لے لیتے ہیں، سی ایم کا۔ دوسرا مجھے ان ڈاکٹر پر تعجب ہے جو کہ ان ڈاکٹروں کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں کہ واہ جی واہ، یہ تو 10 ایم اور سی ایم استعمال کرتا ہے ہر بیماری پر، یہ بڑی غلط بات ہے۔ بہرحال اگنیشیا نمبر 3 کی گولیاں بانٹا کرتا تھا۔ مصنف کا مشاہدہ ہے کہ 99% فیصد لکھا ہے، یہ فیصد ہے، آدمی جو اگنیشیا کے استعمال کیا کرتے اس مرض سے محفوظ رہے، اور باقی 1% اگر بیمار ہوا کرتے تو وہ اگنیشیا، ناجا اور لیکسس کے استعمال سے بہت جلد صحت یاب ہو جاتے تھے۔ اب یہاں پر ایک بات یاد رکھنا کہ کسی بھی وبائی مرض میں کسی دوا کا بہت زیادہ استعمال ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس وبا کی یہی سب سے بڑی دوا، جس طرح کہ یہ طاعون میں اگنیشیا، اور جو نا اختناق الرحم میں جو خناق میں ایپس، اور وبائی انفلوئنزا میں انفلوئنزا، اور جو نا اس میں ڈینگی میں یوپیٹوریم پرف، اور باقی ہم اب جو وبا پھیلی ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں، کرونا وائرس اب ہر جگہ پر کرونا کرونا اور یہ لیکچر دیتے ہوئے ذہن میں نہیں رہا کرونا وائرس، تو اس کی کون سی دوا ہے؟ تو فائنل تو نہیں مگر قریب ترجمہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، ہیپر سلف ہے، مگر یہ کہ ابھی مریض دیکھوں گا تب بھی کچھ فائنل کر سکوں گا۔
آپ یہ بات یاد رکھیں کہ میں کسی کی سنی سنائی باتوں پر کبھی بھی نہیں عمل کرتا جب تک کہ خود مریض سے کیس خود نہ نوٹ کر لوں. اب یہ اتنے دوست ادھر ادھر سے علامتیں لے کر دے رہے ہیں، فلاں بھی علامت کرونا کی، فلاں بھی علامت کرونا کی ہے، مگر یہ کہ پتہ تو تب چلے گا جب یہ ہے. اب جتنی علامتیں، اب بھی ایک پوسٹ آئی تھی وہاں، اس میں بھی کافی زیادہ تھی علامتیں کرونا کی، مگر یہ کہ وہ بھی ناکافی ہیں. اس میں صرف امراض ہیں، تکلیفات ہیں، ان کی کمی زیادتی اور دماغی حالت بالکل نہیں ہے. بہرحال تو کہتے ہیں جس قدر طاعون کے مریض مصنف کے زیر علاج رہے، ان کی موت کی اوسط ایلوپیتھی اور دیگر طریقہ حکمت سے کہیں کم تھی، یعنی زیادہ شفا یاب ہوئے تھے. اب طاعون کے بارے میں، یہ ایک وبائی مرض ہے جو زمانے قدیم سے چلتی آ رہی ہے، اور یہ ایک قسم کا عذاب ہوتا ہے. اور حدیث پاک میں ہے کہ طاعون سے حفاظت کی دعا مانگا کرو، اور جس علاقے میں طاعون ہو وہاں پر نہ جایا کرو. اگر تمہارے علاقے میں طاعون پھیل جائے تو وہاں سے باہر نہیں نکلنا، تم شہید ہوں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کرونا وائرس کی طرح ہی ہے، مگر کرونا وائرس اور چیز ہے، طاعون اور چیز ہے. اب ہم آگے دیکھیں، یہ پیرا مکمل ہو گیا. اس میں جو چیز تھی وہ ہے طاعون پر. یہ مؤثر طاعون کی بڑی ادویہ میں سے آپ اس کو سب سے بڑی دوا آپ اس کو گن سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر طاعون خدا نخواستہ کسی علاقے میں پھیل جائے تو وہاں پر آپ اگنیشیا. اب آپ کے ذہن میں سوال یہ پیدا ہو رہا ہوگا کہ طاعون میں ہم 30 دے سکتے ہیں یا نہیں. دوستو، اس طرح کے چھوٹے موٹے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. میرا پوٹنسی کے والا لیکچر ہے، آپ کے ذہن جو ہے نا پوٹنسی کے بارے میں کافی الجھے ہوئے ہیں. آپ میرا وہ جو لیکچر بار بار سنیں. ٹھیک ہے نا. مجھے ویسے لگتا ہے آپ کو کم از کم 7 دفعہ وہ سننا چاہیے، بلکہ 11 دفعہ وہ ایک لیکچر سننا چاہیے، تاکہ آپ کے ذہن میں جو پوٹنسی کے بارے میں غلط فہمی ہو چکی ہے نا پیدا، وہ سب دور ہو جائیں. اب اس میں کہ طاعون کی وبا اگر پھیل جائے تو گنیشیا 30 بھی یوز کر سکتے ہیں، 200 بھی یوز کر سکتے ہیں، 1 ایم بھی یوز کر سکتے ہیں، مگر دونوں کی ڈوز کا وقفہ علیحدہ علیحدہ ہوگا. اگر 30 یوز کرنی ہے تو ہفتے میں 2 یا 3 دفعہ. ٹھیک ہے نا. اور اگر 200 یوز کرنی ہفتے میں صرف 1 دفعہ. اگر 1 ایم یوز کریں تو مہینے میں صرف 1 دفعہ. ٹھیک ہے نا. تو بہتر یہ ہوگا کہ 200 ہی یوز کریں ہفتے میں 1 دفعہ. اب آگے دیکھیں، آگے والے پیرے میں لکھا ہے کہ اگنیشیا کے مریض کی دماغی حالت بھی قابل غور ہے. یہاں سے مراد اگنیشیا دوا کا دائمی مریض، یعنی جس کی دوا مزاجی اگنیشیا بنتی ہے، اس پر. ہانیمن میٹیری میڈیکا پیورا میں تحریر فرماتے ہیں کہ اگرچہ اگنیشیا کی یقینی اثرات نقص و میکا سے ملتے جلتے ہیں، تاہم طریقہ حکمت میں ان ہر دو کا استعمال بالکل مختلف ہے. ان لوگوں کے جن کو اگنیشیا مفید ہوا کرتی ہے، ان کے جذبات اور نقص و میکا کے جذبات میں بہت بڑا اختلاف ہے. یہاں پر یاد رکھیں کہ اگنیشیا ہمارا پرسنالٹی اور نقص و میکا پرسنالٹی میں زمین آسمان کا فرق ہے. اب ایک طرف نقص و میکا کھڑا ہے، ایک طرف اگنیشیا ہمارا کھڑا ہے، تو سمجھ لے کہ آسمان ہے اگنیشیا نقص و میکا اور زمین ہے اگنیشیا ہمارا. اس کی علامات کی بلندگی، اس کی پرسنالٹی، اس کی شخصیت، اس کی باروب آواز، اس کا مرتب اور مضبوط جسم، اور یہاں پر بے روب آواز، غمگین آواز، سسکیاں لیتی ہوئی خاموش طبع، وہاں پر نقص و میکا باتیں کرنے والا باتونی پن، اور یہ کمزور وہ طاقتور، اور یہ وہ نقص و میکا بڑا سمجھدار ہوتا ہے. یہ اگنیشیا تو اتنے اگنیشیا مزاج کے لوگ اتنے سمجھدار نہیں ہوتے، دانشور نہیں آپ ان کو کہہ سکتے، اور گہرے مفکر بھی نہیں کہہ سکتے، اور آپ ان کو سنجیدہ بھی نہیں کہہ سکتے. اگنیشیا یہ سمجھ لے کہ بڑے پن اور بچپن کے درمیان کی حالت ہے جو عام انسان کی ہوتی ہے. ہاں یہ ہے کہ اگنیشیا میں ایک خاص بات دیکھیے، محنتی بڑے ہوتے ہیں. اگنیشیا مزاج کی جو عورتیں ہوتی ہیں بڑی محنت کرتی ہیں، بڑی محنتی ہوتی ہیں، اور اپنی کلاس میں پہلی دوسری تیسری پوزیشن پر آتی ہیں. اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے اگنیشیا ہمارا کیا چیز ہے، پرسنالٹی. اچھا، یہاں پر ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے
بڑی مجھے نا دلچسپ وہ بات ہے، کینٹ کو جب میں پڑھ رہا تھا تو کینٹ کا کہنا ہے کہ جب ہم کیس لیتے ہیں تو ہم اپنے کیس لینے کے بعد مریض سے میٹیری میڈیکا پر طائرانہ نظر کرتے ہیں تو ہمیں کوئی نہ کوئی مماثل علامت کسی دوا سے مل جاتی ہے، تو پھر ہم اس دوا پر ٹھہر جاتے ہیں۔ یہ بڑی بات ہے۔ اگر آپ کا میٹیری میڈیکا کا مطالعہ اچھا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نے 2-4 میٹیری میڈیکا پڑھے ہوئے ہیں، سمجھے ہیں، یاد کیے ہیں، دہرائے ہیں، اور سب سے بہتر دہرانے کا طریقہ ہے کہ آپ کا کوئی پارٹنر ہو، ٹھیک ہے نا، کوئی آپ کا ساتھی ہو، تو اس کے ساتھ آپ دہرائیں، ریپیٹ کریں۔ پڑھنا، سمجھنا، یاد کرنا اور ریپیٹ کرنا، ٹھیک ہے نا، یہ سب ضروری ہوتی ہیں۔ تو جو بھی مریض آئے گا نا، آپ میٹیری میڈیکا کی مدد سے کوئی نہ کوئی مماثل علامت نکال ہی لیں گے، اگر بشرطے کہ آپ نے صبر سے کیس ٹیکنگ کی ہے تو، مکمل کیس ٹیکنگ کی ہے تو۔ زیادہ تر جو مریض ہوتے ہیں نا 1-2 علامتوں سے پکڑے جاتے ہیں ان کی کون سی دوا۔ اچھا، اگنیشیا ان لوگوں کے یا مریضوں کے لیے کارگر نہیں ہو سکتا جن میں غصہ یا جوش تشدد پایا جاتا ہے، برخلاف اس کے کہ اگنیشیا میں کبھی خوش دلی اور کبھی رونا یا جذبات میں تضاد یا دوسرے مخصوص علامات جو اگنیشیا پیدا کرتا ہے پائی جاتی ہیں۔ اب یہ جو ایک بات لکھی ہے اگنیشیا پیدا کرتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اگنیشیا کی آزمائش ہوئی تو اس وقت جو علامات آئیں، یہ علامات ہمارے لیے بنیاد جس کی مدد سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اگنیشیا پرسنالٹی جو ہوتی ہے اس میں کس طرح کی علامات ہوتی ہیں، وہی علامات یہاں پر ہمیں ملتی ہے۔ تو پروونگ کے وقت، آزمائش کے وقت جو علامات سامنے آئیں وہ اگنیشیا کی، اور یہ یہاں پر تو سمجھا رہے ہیں اور یہ آگے لکھی ہوئی ہیں علامات سے لے کر کہاں تک، یہ آگے ذکر کمی زیادتی کے اینڈ تک، علامات سے لے کر کمی زیادتی کے اینڈ تک۔ تو یہ ہے اس کی آزمائش شدہ علامات، اور یہ تو تمہید ہے جو آپ علامات سے پہلے پڑھ رہے ہیں، اس میں تو انہوں نے اگنیشیا کو سمجھایا ہے، اور آزمائش شدہ علامات یہ ہے، یہی علامات ہیں جن کی مدد سے ہمیں پتہ چلے گا۔ باقی آگے جو چیز ہے علامہ کمی زیادتی کے بعد جو چیز لکھی ہے، تعلق، معاون، متضاد، مقابلہ کرو، یہ جو چیزیں ہیں یہ ایکسٹرا چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو کمی زیادتی کی اینڈ تک، وہاں تک یہ علامات ہیں جو آزمائش سے سامنے آئی ہیں۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ جسمانی علامات کا درجہ اگرچہ اینڈ پر ہے، مگر یہ کہ اس کو ہم بالکل چھوڑ نہیں سکتے، ٹھیک ہے، اس کی اہمیت ہے کہ اس دوا کا جو دائمی مریض ہوتا ہے اکثر ہمیں وہی علامات پیش کرتا ہے جو کہ یہاں پر، مگر بہت سارے دوسرے بھی ہیں۔ ابھی بھی یاد رکھیں کہ ہمارے جو میٹیری میڈیکا اس پر بہت زیادہ کام ہونے والا ہے، اس کا اندازہ آپ کو اس سے پیچھے جو میں 30 لیکچر دے چکا ہوں اس سے آپ کو ہو چکا ہوگا کہ کتنا کام ہونے والا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں پر کاشی رام انسائکلوپیڈیا میں کیا لکھا ہوا اور میں آپ کو کیا کیا باتیں بتا رہا ہوں۔ اور آپ کاشی رام پڑھ لیں، کینٹ بھی پڑھ لیں، نیش لیڈر بھی پڑھ لیں، جارج بطارکس بھی پڑھ لیں، بورک بھی پڑھ لیں، داس بھی پڑھ لیں، جو بھی آپ پڑھ لیں، آپ کو میں وہ باتیں بتاؤں گا ان سب میں نہیں لکھی ہوئی۔ اس کی وجہ یہ کہ مجھ میں اور آپ میں ایک اور بھی فرق ہے جو شروع میں بات کر رہا تھا، وہ یہ ہے کہ میں نے ان ادویہ کو چلتے پھرتے ہوئے دیکھا ہے، ان سے باتیں کی ہیں، ان کی دماغی علامات لی ہیں، اور ان کی جسمانی علامات، ان کی تکلیفات کو دیکھا ہے، ان کی تکلیفات کے اسباب کو دیکھا، ان کی کمی زیادتی کو دیکھا ہوا ہے۔ تو میں یہ ادویہ جو آپ پڑھ رہے ہیں ان کو دیکھا ہوا ہے، چلتے پھرتے ہوئے زندہ وہ دیکھ رہا ہوں، مگر آپ نہیں دیکھ رہے، انشاءاللہ آپ بھی دیکھیں گے۔ ٹینشن والی اور احساس کمتری نہ دل میں لانا کہ آپ نہیں حاصل کر سکیں گے، اس کو ختم کر دیں، آپ کے دل میں یہ احساس سے کمتری نہ ہو۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، جب آپ کے دل میں یہ بات آ جائے نا کہ میں نہیں حاصل کر پاؤں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نہیں حاصل کر سکو گے۔ جب آپ کے دل میں ہو کہ میں حاصل کر کے چھوڑوں گا اور حاصل کر لوں گا، تو پھر آپ کامیاب ہوں گے۔ تو اپنی جو سوچ ہے نا اس میں احساس سے کمتری نہیں لے کر آنی۔ 1 سال کی بات ہے، انشاءاللہ آپ مجھ سے بھی زیادہ لائق ہوں گے۔ کل اب جو نا انشاءاللہ کل میں جا رہا ہوں اپنے ایک لاڈل شاگرد کے پاس، ڈاکٹر زاہد اقبال ہے، وہ سیال کو میرا حال 17 میں ہے،
وہ سیالکوٹ کے ساتھ ہی ہے، تو ان سے کل ملاقات ہوگی، اور ان کے پاس پر ڈے 200 مریض آتے ہیں، جن میں سے 30 مریضوں کو ہومیوپیتھک، بقیہ کو ایلوپیتھک وہ دوا دیتے ہیں۔ انشاءاللہ ان قریب ہی وہ کامیاب ہوں گے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک احساس سے کمتری نہیں ہونی چاہیے، آپ کے اندر یہ چیز احساس نہیں ہونی چاہیے کہ آپ نے نہیں دیکھے ہوئے، میں نے دیکھے ہوئے، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، انشاءاللہ کام شروع ہوگا۔ 1 سال میں جب آپ سمجھ آئیں گے تو آپ بھی ان ادویوں کو چلتے پھرتے دیکھیں گے، اور جب آپ چلتے پھرتے دیکھنا لگ پڑیں گے نا تب ہوگا۔ مگر یہ کہ محنت کریں، آپ یہ کوشش کریں کہ آپ دیکھیں آپ کی پرسنالٹی کیا ہے، آپ پھر دیکھیں آپ کے گھر میں سے ہر شخص کی مزاجی دوا کون سی ہے، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے عزیز و کارم جس گھر میں آپ جاتے ہیں ان کی مزاجی دوائیاں کون سی ہیں، آپ کے پرانے مریض ہیں ان کی مزاجی ادویہ تلاش کریں۔ جب تک آپ شخصیات کو نہیں جانیں گے تب تک آپ کلاسیکل ہومیوپیتھک ڈاکٹر نہیں بن سکیں گے۔ تو اس پر محنت کریں، فوکس کریں۔ یہ جو ریپرٹری اس کا جو خطہ نا وہ چھوڑ دیں، میٹیریا میڈیکا پر آ جائیں، اور اس سے بھی آگے شخصیات پر آ جائیں، اور شخصیات پر سب سے زیادہ کام جارج بطھالکس نے کیا ہے، اور میں بھی اسی پر سب سے زیادہ کام کرتا ہوں، اور سب سے زیادہ متاثر بھی جارج بطھالکس سے ہوں۔ چلیں جی واپس آتے ہیں۔ بہرحال آج واضح و نصیحت کافی میرا حال زیادہ ہوگی، آپ کو اسے کیا کہتے ہیں موٹیویشن اسپیکر کے طور پر بھی آج میں نظر آیا ہوں۔ اس کی وجہ ہے کہ آج میں سارا دن غور کرتا رہا ہوں کہ آپ سب میں ناکامی کی وجوہات کیا ہیں۔ موٹیویشن اسپیکر کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا شخص جو آپ کو ابھار سکے اور آپ کی ناکامیاں بتا سکے اور آپ کو کامیابی کے اصول بتا سکے۔ تو آپ یوٹیوب پر بھی اگر سننا چاہیں تو سن سکتے ہیں، کہ وہ ہے سندیپ انڈیا کا ایک وہ ہے موٹیویشن سپیکر، میں اس کو کافی سنتا ہوں اور یہ سننا چاہیے، اچھا ہوتا ہے۔ ایک ہے قاسم علی شاہ، اس کو میں نے کافی سنا، تو ایک دو اور بھی ہے، ایک اور بھی ہے اس کو میرے نام ذہن میں نہیں، مگر ان دونوں کو زیادہ سنے، وہ سنیں، آپ کے اندر جو احساس کمتری ہے وہ ختم ہو، آپ کو کامیابی کے اصول ملے اور آپ ترقی کریں، ٹھیک ہے نا۔ آپ ٹھہرے ہوئے ہیں، جمود کا شکار ہے۔ ایک چھوٹا سا جملہ بولوں، مائنڈ نہ کرنا سب، کہ وہ کہتے ہیں نا کنویں کے مینڈک، وہ چیز ویسے تو بات تو یہ صادق آ رہی ہے، اب اس چیز سے نا نکلیں باہر، ٹھیک ہے نا، ٹھہرے نہ رہے۔ اب جو اسٹوڈنٹ ہے نا یہ ڈی ایچ ایم ایس کے، ان کے ذہن میں نا کہ وہم بیٹھا ہوا ہے کہ ہم ڈی ایچ ایم ایس پورا کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا، تو یہ وہم نکال لے، ڈی ایچ ایم ایس کرنے سے کچھ بھی نہیں ملے گا، صرف سند ملے گی۔ اچھا، تو آگے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر گرنس اگنیشی کی دماغی کیفیت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جو کوئی اندرونی دکھ یا غم کا شکار ہوتا ہے، یا اور لمبی لمبی سرد آہیں بھرتا ہو، یا سسکیاں وغیرہ لیتا ہو، یا بے حد ناخوشی، سو نہ سکنا، غم میں ڈوبا ہو، کسی دوست عزیز و قارب کے مر جانے کا تازہ غم، یا دوسرے دلی جذبات جو غم سے پیدا ہوئے ہوں، غمگینی، نا امیدی، پاگل پن اور خیالی وہم وغیرہ میں مبتلا ہو، اس کو اگنیشیا کا مریض سمجھنا چاہیے۔ اب یہ جو تصویر پیش کی ہے نا، یہ ہے اگنیشیا ہمارا کہ دائمی مریض کی تصویر۔ تو عموماً یہ مریضہ ہوتی ہے، مریض نہیں ہوتی، عورتیں ہوتی ہیں عموماً۔ تو اس میں اگر کہا جائے تو ہر جگہ پر آپ دیکھ رہے، ایک تو غم ملے گا، اور غم 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 غم، تو اگنیشیا پلس غم یہ چیز، دوسرا سرد آہیں یہ چیز، تیسرا جو چیز ہوتی ہے اوپر جو چیز بتائی گئی ہے کہ اس کے دماغی علامات کے علاوہ بقیہ جو علامات نوٹ کریں گے اس میں تضاد پایا جائے گا، یعنی تضاد سے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں خلاف عقل، خلاف قیاس علامات ملیں گی۔ بہرحال آپ کے دل میں جستجو ہونی چاہیے، اب آپ نے تلاش کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے کہ آپ کے ارد گرد کون کون اگنیشیا ہے، یہ چیز ہے۔ آپ کی فیملی میں بھی ہوں گی اگنیشیا عورتیں۔ اچھا، ایک اور بات ہے کہ دبلی پتلی ہوتی موٹی نہیں ہوتی ہیں، اگنیشیا عورتیں ہوتی ہیں نا، دبلی پتلی ہوتی ہیں، موٹی نہیں ہوتی۔ اب آگے دیکھیں، اس دوا کا مریض ہمیشہ اکیلا رہنا چاہتا ہے
چپ چاپ بیٹھ کر ایک ہی خیال پر خیالی پلاؤ پکایا کرتا ہے اور گزشتہ باتوں پر بیٹھ کر روتا اور سسکیاں لیتا ہے، یہ دوا تازہ غم کے بد نتائج کے واسطے بہت مفید ہے۔ آگے یہاں تک جو چیز بات گزر چکی نا، یہ تھی اگنیشیا امارا کے دائمی مریض، ٹھیک ہے نا، وہ کیسا ہوتا ہے۔ اس میں ایک اور بھی اضافہ کر لیں کہ وہ چھونے سے ذکیل حس ہوتا ہے، دوسرے کا عطر گانا اس کو پسند نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیں۔ دوسرا، جس طرح جلسمیم کا مریض خاموش طبع ہوتا ہے اس طرح وہ بھی خاموش طبع ہوتا ہے۔ جلسمیم کا مریض جو بھی چپ چاپ ہوتا ہے وہ بھی چپ چاپ ہوتا ہے، مگر جلسمیم کا مریض کون ذہن ہوتا ہے، یہ کون ذہن نہیں ہوتا۔ اگنیشیا کے مریض کو آپ کون ذہن نہیں کہہ سکتے۔ جلسمیم کا مریض غم میں ڈوبا ہوا نہیں ہوتا دائمی، جبکہ اگنیشیا کا مریض دائمی غم میں ڈوبا ہوتا ہے۔ وہ غم کئی قسم کا بھی ہو سکتا ہے، اور جلسمیم میں ٹھنڈی آہیں ہو سکتا ہے ملیں، مگر یہ کہ اگنیشیا میں نمایاں طور پر ملتی ہے۔ ہاں، ایک اور بات کہ اگنیشیا میں ایک عجیب بات میں نے نوٹ کی ہے کہ اگنیشیا کی کھانسی سے اتنی اس طرح کی کھانسی ہوتی ہے کہ کھانسنے سے پیشاب یا پخانہ نکل آتا ہے۔ یہ میں نے 3-4 اگنیشیا کے مریضوں میں دیکھی ہے، آپ بھی اس کو یاد رکھنا کہ ایسی کھانسی جس سے کھانسنے سے پیشاب نکل آئے۔ ویسے تو یہ اور بھی میفائٹم غالباً دوا کا نام ہے، اس کے اندر یہ علامت ہے کہ کھانسنے سے پیشاب کا خطا ہو جانا میڈولینم میں بھی ہے، مگر یہ کہ اگنیشیا میں بھی ہے، اور میں نے حال ہی میں 3-4 مریضوں میں یہ چیز دیکھی ہے، کھانسنے سے پیشاب کا خطا ہو جانا، نکل جانا۔ حالانکہ مجھے جو لگتا ہے اتنی زیادہ بھی کھانسی نہیں ہوتی کہ وہ ویسے ہی مسانہ میرا حال کمزور ہوتا ہے کاسٹیکم کی طرح۔ بہرحال آگے یہ جو جملہ لے کر نا، یہ دوا تازہ غم کے بد نتائج کے واسطے بہت مفید ہے، یہ پیچھے والے سے علیحدہ ہے۔ وہ اس طرح کہ کسی بھی گھر میں کسی بھی عزیز کی جب کوئی فوت ہو جاتا ہے ہمارا عزیز، کوئی دوست، تو ہم جس غم جو ہم پر طاری ہوتا ہے نا، یہ غم ہوتا ہے اگنیشیا امارا، ٹھیک ہے نا، یہ غم کیا ہوتا ہے؟ اگنیشیا امارا۔ کوئی بھی ہمارا عزیز فوت ہوتا ہے تو ہم جو روتے ہیں نا، یہ جو رونا، یہ غم ہوتا ہے نا، عموماً اگنیشیا امارا ہوتا ہے، کبھی کبھی نیٹرمیور اور کبھی کبھی آرنیکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آرنیکا 20 صدمے کی دوا ہے اور نیٹرمیور میں بھی غم نمایاں ہے، مگر عموماً اگنیشیا امارا ہوتا ہے۔ تو تازہ غم کے اندر جو ڈوبی ہوئی عورتیں ہوتی ہیں تو عموماً ان کی دوا اگنیشیا امارا ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ کہ صرف ایک علامت کو آپ نے نہیں دیکھنا، یہ بات یاد رکھنا ہے، بقیہ علامات کو بھی نوٹ کرنا ہے، اور علامات کو نوٹ کرنے میں کم از کم 45 منٹ لگتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو تازہ غم کی میرا خیال ہے سب سے بڑی دوا بھی اگنیشیا امارا ہی ہے۔ مصنف نے کئی دفعہ اس دوا کے ایسے موقع پر تجربہ کیا، مثلا اگر کسی کو کوئی قریبی عزیز مر جائے تو اس کی موت سے اگر درد سر، غشی، بخار یا کسی قسم کی تکلیف ہو جائے تو اگنیشیا نمبر 200 کی چند خوراکیں ٹھیک کیا کرتی ہے۔ اب اگنیشیا کی ایک خوراک دینی ہے، 7 دن کے بعد دوسری خوراک دینی، پھر 7 دن کے بعد تیسری خوراک دینی، تو 4 خوراکوں سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو تازہ غم کی سب سے بڑی دوا اگنیشیا امارا ہے، اس کے علاوہ اس کے ساتھ نیٹرمیور بھی ہے، آرنیکا مونٹانا بھی ہے، اور ہیپر سلف بھی ہے، اور ایپیکاک بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پر ایک پوائنٹ یاد رکھیں، کیونکہ اگنیشیا امارا ٹھہرتی غم پر۔ اب جتنی بھی ادویہ ہیں غم کی، ان میں سے اکثر کے ساتھ اس کی کہیں نہ کہیں مماثلت مل جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایپیکاک کے ساتھ مماثلت مل جاتی ہے، کیا ہے؟ نیٹرمیور کے ساتھ مواصلت مل جاتی ہے، تنہائی میں بس سوچتے رہنا کسی غم کو۔ نقص وامیکا کے ساتھ مواصلت مل جاتی ہے، جھٹکے۔ کیوپرمیڈ کے ساتھ مواصلت جھٹکے، اور آرنیکا کے ساتھ مماثلت مل جاتی ہے، بلڈ کا لو ہو جانا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تقریباً ہر وہ دوا سی پی اے کے ساتھ بھی مواصلت ملتی ہے، لاپرواہ ہو جانا، ٹھیک ہے نا۔ اب آگے دیکھیں، کہتے ہیں کہ دماغی پریشانی اور الجھن کے اثرات ماں باپ بھی اس سے درست ہوا کرتے ہیں، اور ایسی تکالیف میں اگنیشیا کسی اور دوا سے کہیں بہتر ہے۔ اب آگے بات کی جا رہی ہے، اچھا یہ دماغی پریشانی الجھن، یہاں پر دیکھیں اکثر ہم پورا دن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی پریشانی میں ڈوبے ہوتے ہیں، رات کو سر درد کرنے لگتا ہے، تو اس کے عموماً دوا اگنیشیا امارا نہیں ہوتی، اس کا دوا عموماً نیٹرمیور ہوتا ہے، مگر کبھی کبھی اگنیشیا امارا ہوتی ہے۔ اب آگے دیکھیں ہسٹیریا پر پہلے میں نے بات کر دی، اور باؤ گولا پر بھی بات کی ہے، اب اس عبارت کو بس میں پڑھ دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ہسٹیریا میں اگنیشیا ایک خاص دوا ہے، مریضہ یا تو کبھی کہکا مار کر ہنسی ہے
یا چیخ کر روتی ہے۔ اس کے جذبات اور خیالات ہمیشہ جلد جلد بدلا کرتے ہیں۔ ایک منٹ میں خوش دل معلوم ہوتی ہے تو دوسرے منٹ میں وہ غمگین دکھائی دیتی ہے۔ مریضوں کو جہاں افسوس کرنا چاہیے وہاں ہنستی ہے، اور جہاں خوشی کا مقام ہو وہاں روتی ہے، افسوس کرتی ہے۔ مریضوں کو اپنے جذبات پر قدرت نہیں رہتی، وہ تھوڑی تھوڑی بات کا پہاڑ بنا لیتی ہے۔ اختناق الرحم میں ایک گولا شکم یا معدے سے اٹھ کر حلق میں پھنسا ہوا محسوس ہوتا ہے، جو لاکھ کوشش سے بھی نہیں اترتا۔ اگر پانی کے 2 گھونٹے پینے سے کسی طرح نیچے اتر بھی جائے تو فوراً ہی پھر حلق میں پہنچ جاتا ہے۔ اعصابی تشنج یعنی کھنچاؤ اعصاب میں، اور دورے بھی ہوتے ہیں۔ بولنے کی کوشش کرنے پر مریض کے منہ کے عضلات میں بعض وقت تشنج اور بد وضعی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اس پورا پیرا ہے نا، اس میں ہسٹیریا بتایا گیا، اس پر میں نے بات پہلے کر دی ہے، اور باؤ گولا وہ اس پر ہی بات کر دی ہے، اور اس میں ایک تشنج ہے، اس میں یہ کہ اس کی جو مشابہت ہے نا پائی جاتی ہے کیوپرمیٹ۔ اگنیشیا میں سیم کیوپرمیٹ جیسا تشنج ہوتا ہے، جسم کے عضلات میں کھنچاؤ پیدا ہو جاتا ہے اور ہاتھوں کی انگلیاں اندر کی طرف موڑ جاتی ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیوپرمیٹ اور اگنیشیا کے تشنج میں فرق کیسے کیا جائے؟ تو اس میں یہ ہے کہ کیوپرمیٹ میں سردی زبردست لگتی ہے، اور اس کی سردی اگنیشیا سے ڈبل ہوتی ہے، عام سردیوں سے ڈبل ہوتی ہے۔ اس میں دائمی اور مسلسل سردی ہوتی ہے اور عام سردی سے ڈبل ہوتی ہے، جبکہ اگنیشیا میں کبھی سردی کبھی گرمی کے دورے ہوتے ہیں، مگر جب سردی لگتی ہے وہ اس قدر شدید نہیں ہوتی جس طرح کہ کیوپرمیٹ میں ہوتی ہے، اس میں انتہا کی سردی ہوتی ہے۔ غالباً جس طرح کہ نقص وامیکا مزیریم جیسی سردی ہے نا، ویسی سردی جو کیوپرمیٹ میں دیکھنے میں آتی ہے۔ دوسرا میرا حال ہے کہ اگنیشیا ہمارا غالباً اب میرے ذہن میں نہیں ہے کہ یہ دائیں جانب کی دوا ہے کہ بائیں کی، کیوپرمیٹ بائیں جانب کی دوا ہے۔ ویسے اگنیشیا میں جو عرق النساء ہے بائیں جانب کا ہوتا ہے، مگر یہ کہ میرے ذہن میں نہیں کہ یہ دائیں جانب کی دوا ہے کہ بائیں جانب کی دوا ہے، مگر یہ کہ کیوپرمیٹ بائیں جانب کی دوا ہے۔ آگے دیکھیں، آگے والا پیرا کہتا ہے کہ مریض اپنی علامات اور تکالیف بیان کرنے میں ہمیشہ مبالغے سے کام لیتا ہے اور بعض وقت بالکل ہی علامات نہیں بتاتا۔ اگنیشیا کے درد ہمیشہ شدید ہوا کرتے ہیں، ان کی نوعیت ہمیشہ بدلا کرتی ہے۔ جلد جلد درد کی نوعیت کا بدلنا اگنیشیا کی خاص نشان ہے۔ حلق میں عجیب بات نظر آتی ہے کہ حلق کے تمام درد غذا نکلنے سے کم ہو جاتے ہیں جہاں کہیں یہ علامات نظر آئیں، چاہے خناق ہو یا کوئی اور تکلیف۔ اگنیشیا کو دور کر دیتا ہے۔ اب اس پیرے میں شروع میں جو چیز بتائی ہے وہ ہے اگنیشیا کا دائمی مریض، اس کی ایک دو علامت بتائے گی، وہ بات کریں مبالغہ رائے یا بالکل خاموش۔ دوسری بات وہ بھی اگنیشیا کے دائمی مریض کے اس کے درد جگہ بدلتے ہیں اور نوعیت بھی بدلتے ہیں۔ اب دردوں کا جگہ بدلنا سب سے زیادہ نمایاں ہمیں پلساٹیلا میں ملتا ہے، اور تو اس طرح یہ دوا پلساٹیلا کے ساتھ بھی مماثل ہوگی۔ اب پلساٹیلا کے ساتھ ایک اس کی اور بھی مماثلت ہے، وہ یہ ہے کہ پلساٹیلا میں اسے کیا کہتے ہیں، بات کا بتنگڑ بنا دینا، وہ بھی ہے، یہ اگنیشیا میں بھی یہ چیز ہے۔ مگر کہ پلساٹیلا اور اگنیشیا میں اگر فرق کرنا چاہیں تو پلساٹیلا کے جو دائمی مریض ہوتے ہیں ان میں جو منکسر مزاجی ہوتی ہے، دوسروں کی باتوں کو جلد مان لینا، وہ میرا خیال ہے کہ ہومیوپیتھک کی کسی دوسری دوا میں یا کسی دوسری شخصیت پرسنالٹی میں وہ چیز نہیں ہے، نہ اگنیشیا میں نہ کسی اور میں۔ اور پلساٹیلا جیسا وہم اور شک اگنیشیا میں نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگنیشیا میں وہم اور شک ہے ہی نہیں، وہاں پر ہے۔ ہاں اگنیشیا میں ایک اور بات ہے جو کہ پلساٹیلا میں نہیں ملتی، وہ کئی مریضوں میں نے تصدیق بھی کر چکا ہوں، مسلسل اس امر کا احساس کہ مستقبل میں کچھ ہونے والا ہے، اب یہ نہیں پتا کیا ہونے والا ہے، مسلسل اس امر کا احساس کچھ ہونے والا ہے۔ اب اس لحاظ سے یہ مشابہت رکھتی ہے میورٹیکم ایسیڈم اور تھوجا کے ساتھ، تو اس کا تھوجا فیملی کے ساتھ بھی کچھ تعلق نظر آتا ہے۔ اور یہ جتنی یہ ادویے کے نام لے رہے ہیں، پلساٹیلا ہے، اگنیشیا ہے، میورٹیکم ایسیڈم ہے، تھوجا ہے، تو یہ سب ہے بھی سائیکو ادویہ ہیں، عضلاتی اعصابی ہیں۔
اور سمجھ کے سائیکو کیا چیز ہوتی ہے، نیم پاگل پن ہے ایک، ٹھیک ہے نا. اب آگے دیکھیں. اچھا اس پیرے میں، پچھلے والے پیرے میں جو اینڈ پر بات کی گئی حلق، تو یہ خناق، یہ گلا خراب ہو جانا، پک جانا، خراب ہو جانا، درد کرنا، اس میں مفید ہے. سب سے بڑی دوا ہیپر سلف ہے. اس کے علاوہ بیلا ڈونا، جب گلے میں سرخی نمایاں ہو، بیلا ڈونا گلے میں پیلا پن نمایاں تو ہیپر سلف. اور جب ان دونوں کے علاوہ گلا کہیں سے سرخ، کہیں سے پیلا، کہیں سے سفید، کہیں سے اور قسم کا ہو، تو اس میں یہ ہوگا کہ اگنیشیا مارا ہوگی، بشرطے کہ گلے کا درد ٹھوس چیز کے نکلنے سے کم ہو. یہ شرط ہے. اگر یہ چیز نہیں نہ پائے گی تب خناق یہ چیز نہیں ہوگی. اب یہاں پر ایک پوائنٹ یاد رکھیں جو بار بار میں پہلے بتایا کرتا ہوں، کینٹ بھی تقریباً اکثر جگہ پر وہ بات کرتا ہے. اب مریض کو عقائی مان کرنا چلیں، یہ نہ کہیں کہ میں ایک دو علامتوں سے اس کی دوا تلاش کر لوں گا، یہ ایک دو علامتوں کو دور کروں گا. مجموعی علامات نوٹ کریں پھر دوا تلاش کریں. صرف گلے کی بنیاد نہ رکھ کر دوا تلاش کریں. صرف یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہیپر سب سے بڑی دوا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ادویہ ہیں. تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ اکیوٹ میں آپ پہلے نمبر پر ہیپر سلف ہی دیں گے، مگر ایک کرونک میں یہ چیز نہ رکھیں. اس میں آپ اپنا مائنڈ جو ہے اوپن رکھیں، یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. مکمل علامات نوٹ کرنے کے بعد فیصلہ کریں، درمیان میں فیصلہ نہ کر دیں. اب ہم آتے ہیں آگے والا پیرا. آگے میرا خیال ہے کہ پیرا لمبا ہے. اس پورے پیرے میں اگنیشیا مارا بخار کے بارے میں بتایا کہ اس بخار کی خصوصیات کیا ہے. پہلے میں خصوصیات بیان کر دیتا ہوں، بعد میں اس کو پڑھنا شروع کریں گے کیونکہ الجھ جائیں گے بیچ میں آ کر نا. الجھن سے بچانے کے لیے میں اس کی خصوصیات بتا دیتا ہوں. اور شاید کہ جس طرح کہ ہمیں بخار ہوتا ہے، ایکونائٹ انسانوں کو ہوتا ہے، بیلاڈونا ہوتا ہے، جیلسمیم ہوتا ہے، سینگونیریا ہوتا ہے، آرنیکا ہوتا ہے، اور اسے کیا کہیں بپٹیشیا ہوتا ہے. تو اس طرح ایپس بھی ہوتا ہے. اس طرح اگنیشیا مارا بھی لوگوں کو بخار ہوتا ہے. اس بخار کی وضاحت ضروری ہے، آپ کے ذہن میں یہ چیز بٹھانا ضروری ہے کہ اگنیشیا مارا بخار کیسا ہوتا ہے. اور مجھے یہ ہو چکا ہے کافی، میرا خیال ہے کہ 2 سال پہلے کی بات ہے یا 3 سال پہلے کی بات، اس وقت ہوا تھا. مگر یہ جب ہوا تھا اس وقت مجھے ہومیوپیتھی کا کوئی پتہ نہیں تھا، مگر کہ میں جانتا ہوں کہ وہ اگنیشیا مارا ہی تھا اور کوئی بھی نہیں تھا، کیونکہ اگنیشیا مارا کی جو نمایاں علامت جو اس کی خصوصیت ہے اس بخار میں تھی. تو چلیں اس کی 4 خصوصیات ہیں اس بخار کی. اس کی تفصیل تو آگے ویسے ایک تو یہاں پر بھی 4 خصوصیات لکھی ہیں، اور وہ آگے بخار کا ذکر نا اس عنوان کو ہم انشاءاللہ مکمل پڑھیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بخار کی بڑی جو ادویہ ان میں اس کا شمار ہے، تو اس کو مکمل پڑھنا ہمارے لیے لازمی ہوگا. تو فی الوقت یہاں پر 4 علامات پر بات کرتے ہیں، باقی علامات پر آگے جا کر بات کریں گے. وہ 4 علامات کون سی ہیں جو ہمیں اگنیشیا ہمارا بخار میں نظر آتی ہے، جن علامات کی بیس پر ہم یہ طے کر لیں گے کہ اس شخص کو جو بخار ہوا ہے یہ ایکونائٹ بیلاڈونا نہیں ہے اور یہ ہیپر سلف نہیں ہے، بلکہ یہ اگنیشیا امارا ہے. وہ 4 علامات کیا ہے؟ ایک یہ کہ جب سردی کا دورہ آتا ہے تب پیاس ہوتی ہے، ورنہ پیاس نہیں ہوتی. یعنی جب گرمی کا دورہ آتا ہے تب بھی پیاس نہیں ہوتی، اور جب پسینہ آنے لگتا ہے تب بھی پیاس نہیں ہوتی. 3 چیزیں ہوتی ہیں نا، سردی کا دورہ، گرمی کا دورہ، پسینے آنے کا وقت. تو جب سردی کا وقت ہوتا ہے اس وقت پیاس لگتی ہے، جب گرمی کا وقت ہوتا ہے تب پیاس، جب پسینہ آ رہا ہوتا ہے تب پیاس نہیں ہوتی، اور جب کچھ سکون محسوس کرتا تب بھی پیاس نہیں ہوتی. صرف سردی کے دورے کے وقت، جب سردی کے دورہ نہیں آتا تب پیاس ہوتی ہے. ایک بات. دوسری بات کہ مریض کو سردی جو لگ رہی ہوتی ہے جاڑا، اس کو بیرونی گرمی اور بستر کی گرمی سے سکون ملتا ہے، اور مریض کا کچھ نہ کچھ گرم چیز کھانے کو دل کرتا ہے. تو مگر جب گرمی کا دورہ آتا ہے نا تو پھر وہ بستر کی گرمی برداشت نہیں ہوتی اور چادر مریض اوپر سے اڑا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو دوسری علامت کیا ہے؟ جاڑے کو بیرونی گرمی سے آرام ہو، یہ علامت. اور تیسری علامت کیا ہے؟ بخار کی تکلیف کا کپڑا اتارنے سے بڑھ جانا. بخار سے کیا مراد ہے؟ جب مریض پر گرمی کا دورہ آتا ہے تو اس وقت اوپر وہ چادر نہیں لے سکتا، بلکہ وہ چادر اتار دیتا ہے. جب جیسے وہ گرمی کا دورہ ختم ہوتا ہے پھر چادر لے لیتا ہے. تو یہ اب دیکھیں یہاں پر بھی تضاد آ گیا ہے. بہرحال
چوتھی علامت ہے کہ جاڑے کے دوران چہرے پر سرخی معمول سے زیادہ چہرے کا سرخ ہو جانا. ایسے عام بخاروں میں ہمارا چہرہ معمول سے زیادہ سرخ نہیں ہوتا، مگر کہ اگنیشیا ہمارا میں جب کبھی گرمی کا دورہ آتا ہے، کبھی سردی کا آتا ہے، کبھی پسینہ آتا ہے، مگر جب سردی کا دورہ آتا ہے تو سردی کے دورے میں چہرہ معمول سے زیادہ سرخ ہو جاتا ہے اور اس میں پیاس لگتی ہے. اب یہ 4 علامتوں کے ساتھ ایک اور علامت کو میں اس میں اضافہ کروں گا کہ اس بخار کی شروعات غم سے ہوگی یا بخار کے دوران بھی غم ہوگا، دونوں میں سے ایک ہوگا. یہ 5ویں علامت کو آپ داخل کر لیں، ٹھیک ہے نا. اب چھٹی چیز اس کی اگر تلاش کی جائے کہ اس کا وقت کیا ہے، تو وقت کے بارے میں کنفرم نہیں کہہ سکتا کیونکہ ابھی تصدیق نہیں کر پایا کہ اس کا وقت کیا ہے، شروع ہونے کا یا شدت کا وقت کیا ہے. مگر ایک مریض سے ملا ہے، اس کو بھی کنفرم تو تب بھی ہوں گے 2-4 سے ملے، مگر کہ مغرب کا وقت، مغرب کے بعد کا وقت وہ کہہ سکتے مغرب کا چانا کی طرح، مگر یہ کنفرم نہیں. کنفرم تو اب ہوگا 2-4 مریض اور ہوں. بہرحال اب آئندہ جو آئے گا نا اس کو دیکھ لیں گے. اب اصل میں عادت ایسی ہوگی ہے کہ ایکیوٹ امراض میں نا میں زیادہ تفصیل لیتے نہیں. مریض آتا ہے، ایک مسئلہ بتاتا ہے، 1 یا 2 علامتیں یا 3 علامتیں بتاتا ہے، اس پر سوچتے ہیں. تو جب ذہن میں جو دوا آتی ہے تو پھر اس سے ایسا سوال کرتے ہیں جس کے جواب میں اگر وہ علامت بول دے جو کہ میرے ذہن میں موجود دوا کی علامت کے ساتھ، علامات کے ساتھ تصدیق کر رہی، تو پھر وہی دوا دے دیتا ہوں، ورنہ اس سے ہٹ جاتا ہوں. تو ایسے عموماً ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے بخار ہو گیا، 1-2 سوال پوچھے جو ذہن میں آئی تو اس کی تصدیق کے لیے ایسے سوالات پوچھ دے کہ جو علامات ہے اسی دوا میں ہے تو پھر تصدیق کر دے تو وہی ہے. تو یہ عادت ہو گئی ہے. اب پہلے کی طرح تو وہ اتنی تفصیل میں نہیں جاتا، مگر کہ کچھ چیزوں کی تلاش کے لیے آپ کو تو تفصیل میں جانا پڑے گا. آپ کو نہیں یہ ہوگا، یہ 3-4 سال پریکٹس کرنے کے بعد ہوگا، بلکہ آپ کو تو 6 سال پریکٹس کرنے کے بعد ہوگا. میرے 3 سال آپ کے 6 سال بنتے ہیں. بہرحال یہ تھی اگرچہ ہمارا بخار کی وضاحت. اب ہم عبارت پڑھتے ہیں، اب آپ کو سمجھ آ جائے گی. اب یہ میں نے شروع میں اس لیے بتا دیا ہے کہ میں نے تقریباً جب پہلی دفعہ پڑھی تھی مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی تھی، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، پتہ نہیں 10ویں 12ویں دفعہ جب اس کو میں نے پڑھا تھا کتاب کو، تب مجھے جا کر اس کی سمجھ آئی تھی. پھر بھی تھوڑی بہت ہی، اور صحیح سمجھ تب آئی جب اس کے 2-3 مریض دیکھے بس، یا اب آ کر جو نا وہ صحیح سمجھ آ رہی جب سب کچھ سمجھ چکے ہیں. باقی یہ کہ وہ سمجھ تب جا کر سمجھ آئی، مگر میں نے آپ کو یہاں پر ہی سمجھا دیا. اب دیکھیں، کہتے ہیں کہ بخار میں گریشیا ایک بہترین دوا ہے اور اس کی علامات اس قدر عام علامات سے برعکس ہوتی ہیں کہ گریشیا میں کبھی غلطی نہیں ہو سکتی، یا یوں کہنا چاہیے کہ جب بخار کے لیے گریشیا دوا ہوا کرتی ہے تو کسی دوسری دوا سے وہ درست نہیں کیا جا سکتا. جاڑے کی حالت میں پیاس، مگر بخار یا پسینے کی حالت میں کہیں پیاس کا نام نشان نہیں ہوتا. جاڑے کی حالت میں منہ سرخ ہوتا ہے اور بیرونی گرمی سے جاڑے میں آرام ہوتا ہے. بیرونی سردی اور اندرونی گرمی یہ اس بخار میں ہوتا ہے. بنیادی طور پر یہ بخار کی ڈیفینیشن ہے، تعریف ہے. بہرحال جو ہی بخار شروع ہوتا ہے مریض چادر وغیرہ اتار دیتا ہے، یعنی گرمی کا دورہ، بخار سے مراد گرمی کے دورہ. جو ہی بخار یعنی گرمی کے دورہ شروع ہوتا ہے مریض چادر وغیرہ اتار دیتا ہے، کوئی بھی کپڑا اوڑھ نہیں سکتا. نقص و میکا میں بحالت بخار مریض اپنی چادر یا کمبل نہیں اتار سکتا کیونکہ ایسا کرنے سے اس کو سردی محسوس ہوتی ہے. نقص و میکا کو عام لوگوں سے بخار میں ڈبل سردی لگتی ہے، جتنی آپ کو اور عام لوگوں کو بخار میں سردی لگتی ہے اس سے ڈبل سردی لگتی ہے. اور یہاں پر مجھے اپنے پیارے نبی کے حدیث پاک یاد آئے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے تم میں سے 2 آدمی جتنا بخار ہوتا ہے، او کما قال. بہرحال تو نقص و میکا میں جو بخار ہوتا ہے عام آدمی سے ڈبل ہوتا ہے، اس میں سردی بھی عام آدمی سے ڈبل ہوتی ہے. اور نقص و میکا پرسنالٹی جو ہوتی ہے، شخصیت، اس کی طاقت عام آدمی سے ڈبل ہوتی ہے. یہ بڑے طاقتور ہوتے ہیں. بہرحال نقص و میکا میں حالت بخار مریض اپنی چادر، اچھا یہ تو پڑھ دیا. آگے دیکھیں، ڈاکٹر نیش اگنیشیا کے بخار کے متعلق لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بخار کے علامات میں یہ دوا لاسانی ہے، سوائے نوبتی یا ملیریا بخار کی کوئی بھی بیماری ایسی نہیں جس کے علاج کے لیے بذریعہ ہومیوپیتھک طاقتوں کی بہترین مثال پیش کی جا سکے. جو پرانے نوبتی بخار، نوبتی سے مراد جو وقت مقررہ پر لوٹ کر آتے ہیں، یعنی ایسے بخار جس میں وقت ہوتا ہے. نوبتی بخار سالہ سال سے باوجود قوانین کے استعمال کے مستقل طور پر ٹھیک نہ ہوئے ہوں، وہ اکثر
بہت جلد نمبر 200 یعنی اگنیشیا کی نمبر 200 یا اوپر کی طاقت سے دور ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر یاد رکھیں کہ اگنیشیا بخار میں بھی نوبت پن پایا جاتا ہے، یعنی ایک وقت مقررہ پر بخار کا لوٹ کر آنا، یہ بھی پایا جاتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ آیا اگنیشیا ہی صرف بخار کی دوا ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ بخار کی بہت ساری ادویہ ہیں، اور میں پہلے بتا چکا ہوں، ایسے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ 37 میں سے 36 سے یہ آئے بخار کی ادویہ ہیں، مگر ہر بخار کی جو علامات ہیں دوسرے سے علیحدہ ہیں۔ بہرحال مفصلہ ذیل علامات اگنیشیا کے بخار میں پائی جاتی ہے۔ نمبر 1، بخار، جاڑا، پیاس اور کسی دوسری حالت بخار پسینے میں پیاس کا نہ ہونا۔ نمبر 2، جاڑے کے برونی گرمی سے آرام ہونا۔ نمبر 3، بخار یعنی گرمی کی تکلیف کا کپڑا اوڑھنے سے بڑھ جانا۔ نمبر 4، جاڑے کے دوران چہرے پر سرخی۔ 4 علامتیں ہوگی۔ اب آگے گویا یہ کہ کرسی کے 4 پائے ہیں جس پر ہم بلا خطر آسانی سے اور بے فکری سے بیٹھ سکتے ہیں۔ کسی دوسری دوا میں پیاس دوران جاڑا نہیں پائی جاتی۔ آپ کو یاد ہے کہ نقص و میکا میں سردی یا جاڑا بیرونی گرمی مثلا کپڑا اوڑھنے سے یا آگ تاپنے سے رفع نہیں ہوتا۔ بحالت بخار چادر کو ذرا ہٹا دینے سے بخار میں سردی یا سر نو شروع ہو جاتی ہے نقص و میکا میں، مگر اگنیشیا میں یہ جو چیز ہوتی ہے اس میں سردی کی حالت میں چادر رہتا ہے، گرمی کے دورے کے وقت چادر اتار دیتا ہے، مگر یہ کہ نقص و میکا میں سردی کا دورہ یا گرمی کا چادر نہیں اتار سکتا۔ بس ہم دیکھتے ہیں کہ باوجود سمر کے کہ اگنیشیا اور نقص میں سٹرکنیا کافی موجود ہے، مگر جب بیمار پر ہر 2 ادویہ کو استعمال کرتے ہیں تو ان کا طریقہ استعمال بالکل جداگانہ ہوتا ہے۔ جاڑا میں چہرے پر سرخی کی علامات سے رہنمائی حاصل کر کے میں نے ایک لڑکے کا بہت پرانا بخار نمبر 200 طاقت اگنیشیا سے درست کیا۔ لڑکے کا چہرہ نہ صرف بحالت جاڑا سرخ تھا بلکہ چولہے کے پاس جو مکان میں سب سے زیادہ گرم جگہ تھی بیٹھا ہوا تھا۔ ایک چہرے کا معمول سے زیادہ سرخ ہونا، دوسرا چولہے کے پاس بیٹھے ہوئے ہونا، 2 چیزیں۔ اس کمرے میں 2 دوسرے مریض جو اپنے اس ملیریا کے علاقے سے، اب ملیریا کیا چیز ہے؟ ملیریا بخار سے مراد ایک ایسا بخار جس میں پیاس بہت زیادہ لگے، تو اس میں یا جو بخار پھیپھڑوں پر اثر کر دے، یہ ویسے نمونیا ٹائپ ہوتا ہے۔ بار بخاروں کے ناموں ہیں ہومیوپیتھک میں نا، ناموں کے چکروں پر نہ پڑیں، صرف بخار یاد رکھیں، اس کے علامات یاد رکھیں۔ آگے دیکھیں، ایک ہی وقت میں کیپسیکم نمبر 200 دوسرے یوپیٹوریم پرف نمبر 200 سے صحت یاب ہوا، یعنی ان 2 میں سے ایک۔ اب کل 3 مریض، ایک اگنیشیا، ایک کیپسیکم، ایک یوپیٹوریم پرف۔ اگنیشیا سے کون جس کا چہرہ سرخ تھا اور گرمی سے تاپ رہا تھا؟ یوپیٹوریم پر کیپسیکم سے کون جس کی سردی کمر سے شروع ہوتی تھی، جاڑا کمر سے شروع ہوتا تھا یعنی کندھوں کے درمیان سے شروع ہوتا تھا اور معمولی سے پانی پینے سے بڑھ جاتا ہے۔ یوپیٹوریم پرف کی اس کی دوا تھی جس کا جاڑا صبح یعنی 7 سے 8 بجے 9 بجے کے درمیان یعنی 8 بجے شروع ہوتا تھا، اس میں ہڈیوں کا درد تھا، ٹھیک ہے نا، اور جاڑے کے اختتام پر صفراوی کیا تھی، یعنی وہ علامات تھی جو کہ یوپیٹوریم پرف کی ہیں۔ ظاہر بات ہے تینوں ہے تو بخار ہی، مگر تینوں کے علامات علیحدہ علیحدہ ہیں۔ تو یہ مثالیں انہوں نے کہتے ہیں کہ ہومیوپیتھک دوائی کی طاقتوں کو سمجھنا، تو یہاں سے سمجھ لینا چاہیے۔ کوئی بھی سلیم الطبع اور سمجھدار شخص یہ نہیں کہے گا کہ ہومیوپیتھک دوا اثر نہیں کرتی یا سست ہے۔ میں کہتا ہوں اکیوٹ امراض میں صرف 1 گھنٹہ لگتا ہے اثر کرنے میں، صرف 1 گھنٹہ، اس سے زیادہ نہیں۔ 1 گھنٹے میں مریض میں ریلیف آپ دیکھیں گے، 1 گھنٹے سے اوپر نہیں ہے۔ اب اتنا تیز اثر تو ایلوپیتھک دوا بھی نہیں لگتی ہیں 1 گھنٹے میں۔ آپ کو پتہ بخار کا کوئی بھی مریض چلا جائے تو 4 علامتیں بتائے تو 4 ادویہ دیتے، 6 علامتیں بتائے 6 ادویہ دے گی۔ اب ہومیوپیتھک کے پاس آئے، اگر وہ کلاسیکل ہے تو پھر 4 ہو یا 6 ہو یا 12 ہو، ایک ہی دوا ہوگی۔ ہاں اگر کمبینیشن والے ہیں تو پھر 4 ہیں تو پھر 4 ہی ہوں گی۔ بہرحال یہاں تک مکمل ہوگا، سمجھ آ گئی، امید ہے کہ یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ بخار کے بارے میں سمجھنا، اس کو یاد رکھنا بڑا ضروری ہے، اور کتابوں سے میرا حال نہیں آپ کو سمجھ آئے گی اس چیز کی نا۔
اب آگے جو نا مبرز کی علامات کے بارے میں لکھتے ہیں. مبرز یہاں سے لے کر میرا حال یہ ایک ہی پیرا ہے, زیادہ نہیں انہوں نے علامات لکھی. میرے کہ اس کی مبرز میں میرا حال علامات کم ہے, مگر ایک دو ہے بڑی خاص علامت ہے. میدے میں علامات زیادہ ہے, اس کی آگے وہ لکھ رہے ہیں. تو بہرحال آگے پڑھتے ہیں. کہتے ہیں کہ مبرز میں غنیشیا کا اثر بہت ہی نمایاں ہوا کرتا ہے. اس واسطے سے بواسیر, کانچ نکلنا وغیرہ درست کیا جا سکتا ہے. اچھا, جس طرح کے روٹا اور پوڈوفائلم اور نائٹرک ایسڈ ہے کانچ نکلنے کی بڑی ادویہ, اس طرح یہ بھی ہے. تو کانچ نکلنے کے ساتھ بقیہ علامات دیکھیں, اگر پوڈوفائلم کے ساتھ ملتے وہ دیں, اگر نائٹرک ایسڈ کے ساتھ ملتے وہ دیں, اور اگر یہ گنیشیا کے ساتھ ملتی ہیں وہ دیں. بہرحال یہ پوڈوفائلم اور جو نا روٹا اور نائٹرک ایسڈ کی طرح گنیشیا بھی کانچ نکلنے کی بڑی ادویہ میں سے ہیں. تو 4 ادویہ کو فی الوقت یاد رکھیں کانچ نکلنے کی, اور 5ویں ہے وہ ایلوز, لیکن وہ بھی یاد رکھیں. اچھا, جب مبرز میں تیز سوئیاں چبھنے کا سا درد ہو, یا مبرز کے منہ پر, مبرز کہتے ہیں پخانہ نکلنے کی جگہ, مبرز کے منہ پر سکیڑنے والا درد موجود ہو جو پخانے کے بعد بڑھ جائے, اور بیٹھنے میں جن سے آرام ہو, تیز اوزار کا سا درد, اوپر سے نیچے کی طرف استوا کے خاص نشان ہے. تو یہ مبرز کی علامات ہیں. اس میں سب سے خاص علامت جو یاد رکھنے کے قابل ہے کہ پخانہ, ایک کانچ نکلنا, دوسرا پخانہ کر دینے کے بعد بھی کافی گھنٹوں تک تکلیف کو محسوس ہونا, 2 علامتیں. اب آگے درد سر. درد سر میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سر کی ایک جانب سے دوسری جانب تک میخ یا کیل ٹھکا ہوا ہے, یا میخ لگا دی گئی ہے. یہ درد سر معاف جانب کے بعد لیٹر سے کم ہوتا ہے, اور درد سر زیادہ پیشاب کے ہو جانے سے رفع ہو جاتا ہے. اب یہاں پر یاد رکھیں کہ عام ہمارے جو درد سر میں دوا استعمال ہوتی ہے وہ نیٹر میں ہو رہا ہے. آپ پیراسیٹامول اور پیناڈول کی جگہ پر یہ نیٹر میں اور آپ گھروں میں استعمال کر سکتے ہیں, کروا سکتے ہیں. اپنے سارے مریض جتنے بھی ہیں ان سب کو کہیں کہ آپ جو نا پیراسیٹامول اس کو چھوڑ دیں, اور نیٹر میں اور 200 اپنے گھروں میں رکھیں. ایک خوراک لے لیا کریں, صرف 1 گھنٹے میں درد سر غائب ہو جائے گی. اب مشوریے میں انہوں نے ایلوپیتھک والے مشور کیے 5 منٹ, حالانکہ 5 منٹ لگتے نہیں ہیں, زیادہ لگتے ہیں. اب آگے دیکھیں, مگر یہ کہ اس کا نقصان بھی ہوتا ہے. اس کا نقصان آپ کے امیونٹی سسٹم کو ہومیوپیتھک دوا کمزور نہیں کرتی, ایلوپیتھک کی ہر دوا آپ کی امیونٹی سسٹم کو کمزور کرتی ہے. آگے دیکھیں, آگے پیرے میں کہتے ہیں کہ گنیشیا میں درد اپنی جگہ بدلا کرتے ہیں. یہاں پر آپ فوراً آپ کے ذہن میں آ جائے گی پلساٹیلا, ٹھیک ہے نا, اس میں جگہ بدلتے ہیں, درد جگہ بدلتے ہیں. کونی میں بھی ہے, آہستہ آہستہ شروع ہو کر فوراً غائب ہو جاتے ہیں, یا یک نمایاں ہوتے ہیں, یک رفع ہو جاتے ہیں, غائب ہو جاتے ہیں. آگے, دانت نکلنے کے زمانے میں گنیشیا بڑے کام کی دوا ہے. اگر بچوں کی آنتوں کی تکلیف جو دماغ میں جا کر ورم دماغ یا دماغ کا زخم یا دماغ میں پانی اتر آنے کا سبب بنے, بچے کا رنگ فوراً زرد پڑ جائے, غنودگی اور بے ہوشی ہو جائے, آنکھوں میں پپوٹوں میں تشنج شروع ہو جائے, بچہ سر کو ادھر ادھر گھمائے, نکلنے میں دقت ہو, تو گنیشیا بہت جلد ایسے بچے کی حالت کو درست کر دیتا ہے. خالی ابکائیوں کو کھانے سے آرام ملتا ہے. اب اس پیرے میں جو چیز بتائی گئی ہے نا کہ دانت نکلنے کے زمانے میں یہ مفید ہے, تو دانت نکلنے کے زمانے میں یاد رکھے سب سے زیادہ جو آپ کے لیے استعمال ہوگی آپ کی پریکٹس میں وہ ہے پوڈوفائلم, ٹھیک ہے نا, وہ دوا سب سے زیادہ استعمال ہوگی. اگر دانت نکلنے کے زمانے میں موشن لگے تو پوڈوفائلم سے زیادہ بہتر کوئی دوا نہیں. اور دانت نکلنے کے زمانے میں اگر بچے کے دماغ میں ورم ہو جائے, اس کا گلا خراب ہو, اور غذا نکلنے میں اس کی ابکائیوں کو رام ہو, اور بچہ ساری ادھر ادھر گھمائے, اور چہرہ زرد ہو, غنودگی ہو, بقیہ علامات ہو, تو اس میں پانی پڑ جائے دماغ میں, جس طرح کی ایپس, اب اس میں ایپس بھی ہے اور گنیشیا بھی ہے ورم دماغ میں, تو اس میں یہ مفید ہے دوا, ٹھیک ہے نا. مگر اس میں بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا علامات کو, ان ایک علامت کو, ان بقیہ کو بھی علامات کو دیکھنا پڑے گا. زیادہ سے زیادہ اگر آپ کا اچھا مطالعہ نا تو 4-5 علامتیں کافی ہوتی ہیں بالمثل.
اب آگے دیکھیں تکلیف کا یک یک ظاہر ہونا گریشے میں نمایاں طور پر ملتا ہے، کسی عضو کے فعل کا یک یک سلب ہونا، آنکھوں کی تکلیفات میں بھی یہ گریشے خوب کام کرتا ہے، اس سے شعب چشم درست ہوتا ہے جو خصوصاً نہ برداشت کر سکے، اور اعصابی تکلیف کے ساتھ ضعف بصر جس کے ساتھ پپوٹوں میں تشنج اعصابی درد موجود ہے۔ اب جہاں تک گنیشیا کے آنکھوں کی تکلیفات میں استعمال میں ہے، تو اگر وہ آپ کا مریض دائمی طور پر گنیشیا کا مریض ہے تو اس کی آنکھوں کی تکلیفات اس سے لازمی ٹھیک ہو جائیں گی۔ اگر وہ دائمی آنکھوں کا مریض نہیں ہے تو جزوی طور پر استعمال ہونے والی ادویہ میں سے یہ گنیشیا نہیں ہے آنکھوں کے لیے، وہ میں پہلے بتا چکا ہوں کون کون سی ہے، ریپیٹ نہیں کروں گا، بات پہلے لمبی ہو چکی، 1.5 گھنٹہ ہو چکا ہے۔ اب آگے دیکھیں، کہتا ہے کہ معدے میں بھی کئی ایک عجیب و غریب علامات پائی جاتی ہیں۔ اگنیشیا کے جو دائمی مریض ہوتا ہے اس کا معدہ، یہ اس کی بات کر رہے ہیں، اکیوٹ میں تو نہیں ہوگا نا، اگنیشیا کے صرف جس کو بخار ہو تو اس میں تو نہیں ہوگا، یہ دائمی مریض میں نظر آئے گا۔ وہ کیا کہ معدے کے بیٹھنے کے ساتھ یہ سانس جیسے یہ سانس بعض وقت مریضوں کو تمام رات سونے نہیں دیتا، اور اس احساس کے ساتھ مریض ٹھنڈی سانسیں کھینچا کرتا ہے، بعض وقت یہ احساس ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں ٹھنڈی آنکھیں آگے جو کہ اگنیشیا کے نمایاں علامات میں سے ہیں۔ بہرحال بعض وقت یہ احساس ہوتا ہے کہ معدہ ڈھیلا پڑ گیا ہے، غذا چڑھ چڑھ کر حلق کو آتی ہے، ہچکی کھانے سے، تمباکو پینے سے، یا جذبات کی تحریک سے بڑھتی ہے ہچکی۔ جذبات کی تحریک سے ہچکی بچوں میں زیادہ دیکھی جاتی ہے۔ خالی ڈکاریں آیا کرتی ہیں جو کھانے سے کم ہوتی ہیں۔ شام کے وقت کھانا رات کی قے میں نکل جاتا ہے۔ ہسٹیریکل اختناق الرحم یہ جذبات کی تحریک سے پیدا شدہ قے اس میں موجود ہے۔ دانت کا درد کھانا کھانے کے بعد بڑھتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ کھاتے وقت درد تیز نہیں ہوتا، مگر کھانا کھا چکنے کے بعد درد زیادہ شدید ہو جاتا ہے۔ منہ میں تھوک کھٹا اور ذائقہ بھی کھٹا ہوتا ہے۔ اب یہ جو علامات ہیں نا، ان میں میرا حال سب سے میں خاص ویسے تو یہ ہے کہ اگنیشیا کے دائمی مریضہ جب آپ کے پاس آئے گی تو وہ اپنے تمام تر تکلیفات کی وجہ اپنا معدہ ہی قرار دے گی، ٹھیک ہے نا، یہ بات ہے۔ اگنیشیا کی تقریباً ہر دوسری عورت میں یہ چیز موجود ہے، وہ کہے کہ سب تکلیفات میرے معدے میں بھی ہیں، مگر معدے سے پیچھے جو غم ہے نا وہاں پر تکلیفات ہیں، مگر کہ مریضہ جو کہے گی وہ میں بات کر رہا ہوں، یہ کینٹ نے بھی لکھی ہے اور میں نے بھی یہ چیز دیکھی ہے مریضوں میں۔ آگے دیکھیں، چہرہ مرجھایا ہوا، چہرے پر زردی یا چہرہ تمتما ہوا، یہ دائمی مریض کی بات کر رہے ہیں۔ چہرے کے عضلات یا آنکھوں کے عضلات میں تشنج یعنی کھنچاؤ، منہ کے عضلات کا تشنج، سینے میں اور جسم کے مختلف اعضاء میں پھڑکن، قلب کا سینے میں پھڑکنا اور اچھلتا ہوا محسوس ہونا، جس سے سینے میں تنگی اور دم گھٹنے کا احساس ہو۔ جب مریضہ سوتی ہے تو قلب اوپر اٹھتا ہوا اور گرتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ آگے والا پیرا اس میں لکھتے ہیں کہ ڈر اور خوف سے تشنج کے دورے بچہ اکڑ جاتا ہے اور پیچھے کی طرف جھک جاتا ہے، نیم، بے ہوشی، انگوٹھوں کا ہتھیلیوں میں لگ جانا اور چہرے کا نیلا پن۔ اب یہاں پر یہ جو تشنج آ رہا ہے نا، سیم کے اوپر میٹ کی طرح تشنج ہے، اس کا فرق میں نے پہلے بتا دیا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ آگے مستورات یعنی عورتیں، اب یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، اگنیشیا عموماً عورتوں کی دوا ہے اور نقص و مکا عموماً مردوں کی دوا ہے، تو یہ بات آگے لکھی بھی ہوئی ہے۔ تو مسورات کے آلات تناسل پر بھی اگنیشیا کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی اس میں بڑی نمایاں علامات پائی جاتی ہیں۔ حیض درد سے ہوتا ہے، حیض کے ساتھ درد کی نوعیت بالکل درد ذیل کی سی ہوتی ہے، یہ نیچے کی طرف دبانے اور سکیڑنے والے درد کی ہوتی ہے۔ ان دردوں کو دبانے سے، لیٹنے سے، پہلو بدن سے آرام ہوتا ہے۔ حیض میں خون سیاہ متعفن یعنی بدبودار ہوتا ہے، اگر خون کی زیادتی ہو تو خون منجمد یا جمع ہوا بھی نکلتا ہے۔ اب جو اگنیشیا کی جو دائمی مریضہ ہوتی ہے نا، اس میں جو حیض کے مسائل کافی زیادہ ہوتے ہیں، خاص طور پر حیض کے دنوں میں شدید درد یہ کافی زیادہ ہوتا ہے اور قابل رحم ہوتا ہے، حیض سے پہلے، درمیان اور بعد میں، تینوں صورتوں میں۔ اب آگے دیکھیں، ہسٹیریا کے دورے لمبی اور گہری ٹھنڈی سانس سے ختم ہوتے ہیں۔ اب یہ ہسٹیریا کے دورے کیا ہے؟ کبھی غمی کبھی خوشی کے دورے،
ابھی حال ہی میں یہ کیس دیکھا ہے ڈاکٹر زاہد اقبال، انہوں نے دیکھا، وہ کبھی زندگی میں بھولیں گے نہیں کہ ہسٹیریا عورت کیسی ہوتی ہے. آپ بھی ایک دفعہ دیکھ رہے ہیں نہیں بھولیں گے، میں نے تو کافی دیکھے ہوئے ہسٹیریا کے. اچھا، تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ ہسٹیریا کے دورے لمبی گہری ٹھنڈی سانس سے ختم ہوتے ہیں، یعنی وہی سرد آہیں سسکیاں وہاں پر ختم ہوتے ہیں. تو لمبی گہری ٹھنڈی سانس پر ہسٹیریا کے دورہ ختم ہونا اگنیشی کی علامت ہے. ایک تو ہسٹیریا، تو اس ہسٹیریا کے لمبی گہری ٹھنڈی سانس سے ختم ہونا، اینڈ پر ہونا. تو ڈاکٹر نیش نے زچا کہ افوندی یعنی بدبودار بخار میں ہسٹیریا یعنی جس کے دورے گہری لمبی سانس سے ختم ہوا کرتے تھے، اس کا علاج کرتے ہوئے اگنیشیا دیا. نہ صرف ہسٹیریا جاتا رہا بلکہ اس کے ساتھ مریضہ افوندی بخار سے بھی صحت یاب ہو گئی تھی. اب آگے کھانسی یعنی آلات تنفس، سانس کے آلات کے متعلق اس کی تکلیفات، یہ بھی آپ کو اگنیشیا کے دائمی مریض میں بھی ملیں گے، اگنیشیا کی ایکیوٹ مریض میں ملیں گے. اور جب اگنیشیا کی گلے کی خرابی کا مریض آپ کے پاس آئے گا تو آپ کو ایسا لگے گا یہ ہائپر سلف، مگر وہ ہائپر سلف نہیں ہوگا. دیکھیں کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ آلات تنفس پر اگر غور کیا جائے تو ان میں بھی عجیب و غریب علامات دکھائی دیتی ہے. ہسٹیریا سے آواز کا جاتے رہنا، خنجرے میں سرسراہٹ سے پیدا شدہ کھانسی، مریضوں کو بستر میں اٹھ کر بیٹھنا پڑتا ہے. اگنیشیا کی کھانسی کی سب سے عجیب بات یہ ہے کہ کھانسی سرسراہٹ سے پیدا ہوتی ہے. جس قدر مریض زیادہ کھانسا ہے اسی قدر اس کی سرسراہٹ بڑھتی جاتی ہے اور اسی قدر زیادہ کھانسا ہے. ڈاکٹر کینٹ لکھتے ہیں کہ یہ کھانسی سرد آ جانے سے رک جاتی ہے، چلتے چلتے رک جانے سے کھانسی میں یہ احساس ہوتا ہے کہ اندر گندہ کا دھواں، یہ مٹی یا پرندے کے پر کے بال کے احساس پیدا ہو رہے ہیں. کھوکھلی دورے والی کھانسی. اب آگے دیکھیں، کہتے ہیں کہ اگنیشیا میں جسم کی جلد کے اندر چیونٹیوں کا رینگنا یا اعضاء کا سن ہو جانا بھی بہت پایا جاتا ہے. اگنیشیا کے درد بہت تھوڑی جگہ میں ہوا کرتے ہیں. یہ دوا خصوصاً چڑچڑ مزاج، جلد غصہ میں آنے والے، حد سے زیادہ جذبہ سے متاثر ہونے والے مردوں اور جلد غصے میں آنے والے یا جلد خوش ہو جانے والی مستورات جن کے بال سیاہ، جلد گندمی ہو، طبیعت خلیم، ذرا سی بات کو بہت محسوس کرنے والے اور جھٹ پٹ کام کر ڈالنے والی ہوں مفید ہے. اب اس پیرے میں بات بتانا چاہوں گا. ایک تو اگنیشیا کے جو دائمی مریض ہیں ان کی کچھ علامات بتائی ہیں، وہ آپ نے یاد رکھنی ہے. اور دوسرا، اگنیشیا بخار کن لوگوں کو ہوتا ہے؟ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو جلدی خوش ہو جاتے، جلدی غمگین ہو جاتے ہیں. یہ سنجیدہ لوگوں کو یہ بخار نہیں ہوتا، جو جلدی نہ خوش ہوتے ہیں نہ جلدی غمگین ہوتے ہیں. یہ ان لوگوں کو زیادہ تر بخار ہوتا ہے جو جلدی خوش اور جلدی غمگین ہو جاتے ہیں. اب میرا ٹائم کافی زیادہ ہو گیا، مختصر میں آگے کر دیتا ہوں، عبارت نہیں پڑھوں گا. آگے والے پیرے میں جو بات بتائی گئی کہ اگنیشیا زنانہ دوا ہے اور نقص ومی کا مردانہ، اس کی وضاحت میں پہلے کر چکا. آگے بتایا گیا ارق النساء کی بہترین دوا، جب بائیں جانب کے ارق النساء. تو یہاں پر ایک میں پوائنٹ وہی بتاؤں گا جو میں پہلے بتایا کرتا ہوں کہ ایک علامت پر دوا نہیں دی جاتی، مجموعی علامات پر دوا ہوتی ہے. اور کبھی بھی مریض میں ایک علامت نہیں ہوتی، اس کے ساتھ بھی علامتیں ہوتی ہیں. تو یہ ارق النساء یعنی لنگڑی کا جو درد ہے اس کی بھی بہترین دوا جو بائیں جانب کا ہو اور درد ناقابل برداشت ہو، جگہ بدلے. آگے پسینے کے بارے میں لکھی ہے، اس کی ڈیٹیل پہلے ہو چکی. آگے یہ کہ گرمی سے جاڑے کو فاقہ، تو یہ نقص ومی کا آرسینک ایلبم کیپسیکم میں بھی ہے، ٹھیک ہے نا. اور ان دونوں کی طرح تینوں کی طرح نقص اگنیشیا بھی سرد مزاج سے مراد ہے سردی سے تکلیفات بڑھتی ہیں زیادہ تر، نقص کی بھی، آرسینک کی بھی، کیپسیکم کی بھی، اگنیشیا کی بھی. باقی رہا ہانیمن کا کہنا ہے کہ اس دوا کا اثر بہت جلد ہوتا ہے اور تھوڑے وقت تک رہتا ہے. آگے اگنیشیا امارا کنڈیشن کن وجوہات پر طاری ہوتی ہے؟ تو اینڈ کے پیرے میں ہے تو وہ واضح ہے، اس میں میرا وضاحت والی کچھ چیز ایسی ہے نہیں جس کی وضاحت کی جائے. باقی اس کی آگے یہ مکمل ہو چکے علامات. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو ضروری ہے چیز پڑھنے والی وہ ہے اس کی بخار کے بارے میں، تو وہ ہم پڑھ لیتے ہیں. میرا حال بہتر رہے گا کہ پیچھے جو چیز ہے نا، جو اسباب جس وجہ سے ایک عام انسان اگنیشیا ہمارا کنڈیشن میں چلا جاتا ہے، اس کو پڑھ لینا بہتر رہے گا. تو کہتے ہیں کہ دماغی جسمانی تکالیف کا یک تبدیل ہونا، تمباکو کو برداشت نہ
ہو سکے حد کے عزت یعنی بےعزتی سے، بری خبروں سے، غم سے یا دماغی جذبات کے دب جانے سے، نیز ناکامی و محبت سے پیدا شدہ تکلیفات اگنیشیا کے اثر میں آتی ہے۔ ہسٹیریکل فالج بچوں میں تشنجی دورے، اینٹھن، ڈر سے، سزا سے یا جھڑکنے سے، کیڑوں سے یا دانت نکلنے کے زمانے میں اگنیشیا کنڈیشن طاری ہو سکتی ہے۔ وضع حمل کے دوران اعصابی ہسٹیریکل مسورات میں تشنج، مبرز میں شدید خارش، رینگن جس کی وجہ سے بے حد عصبیت پیدا ہو، ڈر، دماغی جذبات سے دست، ڈر یا دماغی جذبات سے دست، پخانے کی بے سود حاجت، خصیت الرحم یا عورتوں کے، اعصابی درد، چھیلن پیدا کرنے والے مواد کا احساس، لیکوریا جس کے ساتھ درد ذہ کے سے درد ہو، یہ ایسا درد ہو جیسے کہ پیٹ میں سے بچہ باہر آنے لگا یا پورا رحم باہر آنے لگا، اس طرح کا درد ہے۔ حمل کے دوران صبح کی متلی اور قے، معدے میں بیٹھنے کے سانس کے ساتھ جس میں کمی کھانے کے بعد ہو، رحم یا خصیت الرحم کی تحریک کی ہمدردی میں کھانسی۔ چلیے اب ہم پڑھتے ہیں آخری جو چیز ہے، اگنیشیا ہمارا بخار کیسا ہوتا ہے۔ ویسے اس کی جو 4 خصوصیات ہیں وہ میں نے بتا دی ہیں اور ضرورت تو نہیں تھی، مگر یہ کہ پڑھ لینا زیادہ بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہمیں اگنیشیا ہمارا بخار کے مریض ہمارے کلینک پر ایسے ہی آتے ہیں جس طرح کے ایکونائٹ، بیلاڈونا اور ہیپر سلف کے آتے ہیں اور ایپس اور جلسیمیم کے آتے ہیں۔ تو کہتے ہیں نبض سخت بھری ہوئی یا تبدیل ہونے والی۔ اب دیکھیں جو جلسیمیم میں نرم نبض ہوتی ہے، لرزہ خصوصاً پشت اور بازو میں۔ اب لرزہ پشت اور بازو سے شروع ہوتا ہے، یہ کیپسیکم کی طرح، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پر آپ کے ذہن میں پھر وہ سوال پیدا ہو، یہ کیپسیکم میں اگنیشیا میں فرق کیسے کریں گے؟ تو اس میں یہ ہے کہ کیپسیکم کی جو خصوصیت ہے جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا بھی پانی پینے سے سردی زیادہ ہو جاتی ہے، وہ خصوصیت اگنیشیا میں ہے ہی نہیں۔ اب آگے دیکھیں، کہتے ہیں کہ لرزہ خصوصاً پشت یا بازوؤں میں، ٹھنڈے پانی کی پیاس کے ساتھ، متلی قے کے ساتھ ہلا دینے والا جاڑا۔ اب یہ یہاں پر قے کی بات آ رہی ہے ایپیکاک کے ساتھ، تو ایپیکاک کی قے میں اور اس میں فرق کیا کریں گے؟ اس میں کہ ایپیکاک کی قے میں دایاں ہاتھ گرم، بایاں ٹھنڈا ہوتا ہے، جبکہ اگنیشیا میں یہ چیز نہیں ہوتی، جسم ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اور دوسرا فرق یہ کہ ایپیکاک کی جو قے ہے اس کے ساتھ وہ غم موجود نہیں ہوتا جو کہ غم ہمیں اگنیشیا کے مریضوں میں نظر آتا ہے۔ جب قے کے ساتھ غم غالب ہو تو اس وقت ایپیکاک نہیں بن سکے گی، یہ اگنیشیا ہی بنے گی، ٹھیک ہے نا۔ آگے چہرے میں سرخی کے ساتھ لرزہ یعنی سردی، عموماً جسم کے پچھلے حصے میں، سردی کی بیرونی گرمی سے آرام ہو، آرسینک ایلبم کالی کارب کی طرح سردی کو بیرونی گرمی سے آرام ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آرسینک ایلبم اور اگنیشیا میں فرق کیا ہوگا؟ تو اس میں کہ آرسینک ایلبم بخار میں مریض وقفے سے تھوڑا تھوڑا پانی پیتا ہے منہ کی خشکی کو ختم کرنے کے لیے، اور یہ خصوصیت ہمیں اس بخار میں نہیں ملتی۔ یہ جو اگنیشیا بخار ہے اس میں یہ خصوصیت نہیں ملتی۔ اور کالی کارب اور اگنیشیا میں کیا فرق ہے؟ تو یہ کہ کالی کارب مزاجی دوا ہے اور یہ بخاروں میں عام طور پہ استعمال نہیں ہوتی، جبکہ نہ ہی لوگوں کو کالی کارب بخار ہوتے ہیں، جبکہ اگنیشیا جو نا یہ مزاجی دوا بھی ہے، اس کے مزاج بھی ہوتے ہیں، اور یہ بخار بھی لوگوں کو ہوتا ہے، اگنیشیا ہمارا بخار۔ بہرحال تینوں میں جو جاڑا ہے نا اس کو بیرونی سردی سے گرمی سے آرام ہوتا ہے، یعنی بستر کی گرمی سے۔ نقص و میکا میں بھی ہے یہ علامت، تو اس میں فرق ہو چکا ہے کہ نقص و میکا میں جو سردی ہے نا اس چادر تو اوپر لیے رہتا ہے مگر اس کی سردی کم نہیں ہوتی، اتنی زبردست ہوتی ہے، جبکہ آرسینک و کالی کارب اور یہ اگنیشیا کم ہوتی۔ آگے بیرونی گرمی کے ساتھ اندرونی سردی۔ اب یہ بیرونی گرمی اندرونی سردی یہ بنیادی طور پر بخار کی تعریف ہے، یہ کہ اس میں اس کو کسی کی خصوصیت نہیں ماننا چاہیے۔ ویسے ایپیکاک میں یہ ہنیمن نے کہا کہ اس کی یہ خصوصیت اندرونی گرمی بیرونی سردی، مگر یہ کہ تقریباً ہر بخار میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ آگے تمام جسم پر بخار، خصوصاً سر میں ایک رخسار کا زیادہ سرخ ہونا، بعض وقت پیروں میں سردی۔ اب پیروں میں زیادہ سردی لگنا یہ سب سے زیادہ نمایاں علامت ہے جلسیمیم کی، مگر اس میں یہ کہ بعض اوقات پیروں میں سردی زیادہ لگتی ہے، تو اس میں آپ یہ کہیں کہ یہ ایک قسم کا ہسٹیریکل بخار ہے کہ کبھی یہاں کبھی وہاں، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح اس کے درد ہوتے ہیں اس طرح اس کی سردی ہے، کبھی کمر پر زیادہ لگنی شروع ہوتی ہے، کبھی پاؤں پر۔ آگے اعضاء میں درد اور درد سر۔
بخار کے ساتھ، سردی اور جارے سے دردوں کا بڑھنا، تمام جسم پر یک گرمی کا دورہ، گرمی کی تکلیف اور احساس، بعض وقت پسینے کے ساتھ، بحالت بخار پیاس کا رہنا، بحالت پسینہ بخار اترنے کے بھی پیاس کا ہونا بخار کے ساتھ۔ اچھا یہاں پر یہ یاد رکھے جو سردی کا دورہ ہوتا ہے نا اس وقت بخار ہوتا ہے، سردی کے دورے میں جو نا اسے پیاس لگتی ہے، گرمی کے دورے کے وقت پسینہ آتے وقت نہیں ہوتی، ہاں جب بخار اتر جاتا ہے بعد میں پیاس لگتی ہے اور بعد میں گرم چیزیں کھانے کو بھی دل کرتا ہے۔ بخار کے ساتھ درد سر، پیٹ میں درد، ہر درجے کی تھکاوٹ، چہرے پر یکے بعد دیگرے زردی اور سرخی، ہونٹ خشک پھٹے ہوئے، پتی اچھلنا، زبان پر سفیدی، گہری نیند میں خراٹے وغیرہ کے ساتھ، نوبتی بخار یہ وقت مقرر پر آنے والا جاڑا، پیاس کے ساتھ، بخار میں پیاس کا نہ ہونا، ہاں بخار اتر جانے کے بعد۔ یہ ہوتا ہے یہ جو کہا جائے بخار میں پیاس کا نہ ہونا، یہ ہوتا ہے کہ جب حالت بخار سردی کا ایک دورہ ہوتا ہے، گرمی کا دورہ ہوتا ہے کہ پسینہ آنے کا، سردی کے دورے میں پیاس ہوتی ہے، گرمی کے دورے میں پیاس نہیں ہوتی، پسینہ آتے وقت نہیں ہوتی، جب یہ تینوں ختم ہو کر بخار اتر جاتا ہے تب پیاس لگتی ہے، تب گرم چیزیں کھانے کو بھی دل کرتا ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ یعنی بعض اوقات یہ بخار سے مراد لیا جاتا ہے سردی کا دورے اور گرمی کے دورے اور پیاس، تینوں کو بخار کا نام دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات بخار سے مراد صرف گرمی کا دورہ ہوتا ہے۔ اب آگے دیکھیں، بعد دوپہر کا بخار۔ اب بعد دوپہر کو اگر کہا جائے تو یہ پچھلے ٹائم کے بنتا ہے، تو عصر کے بعد کیا آپ کہہ سکتے ہیں مگر کنفرم نہیں۔ پیٹ کے درد کے ساتھ جاڑا اور پیاس، بعد میں کمزوری، نیند، تمام جسم پر بخار کے ساتھ، بحالت بخار شدید خارش، تمام جسم پر پتی اچھلنا، چہرے کے ایک جانب تیز بخار، بہت کم پسینہ، اگر ہوتا بھی ہے تو صرف چہرے پر ہوتا ہے۔ اب یہاں پر میرا حال ہے تقابل کی بات ہے، تو میں ویسے بہتر سمجھوں گا ایک دفعہ مکمل یہ تقابل پڑھ لیا جائے، مگر ایک اس میں ٹائم کافی زیادہ لگ جائے گا اور آج کا لیکچر بھی مکمل میرا ٹائم کافی ہو گیا۔ باہر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حسانہ نظر سے اور نظر بد سے محفوظ رکھے اور دنیا اور آخرت میں اپنے پیارے بندوں میں رکھے، اور ہمیں خدمت خلق کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہماری جو پریکٹس ہے اس میں کامیابی عطا فرمائے، اور ہمارے جو مالی جو ضروریات ہے اس کو پورا فرمائے، اور ہمیں مستقبل میں ہر قسم کی مصیبت سے آفت سے محفوظ رکھے، اور ہمارے جان مال عزت آبروں کی حفاظت کرے، اور ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم۔ دوستو اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھنا، خوش رہنا، اپنے عزیزوں کا دوست احباب قریبی لوگوں کا خیال رکھنا، اور دعا میں مجھے ہمیشہ یاد رکھنا۔